الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے جو پہلے بھی شاید کبھی ڈسکس ہوئی ہو. دوبارہ دل چاہتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا اعادہ ہو جائے, اور اس کے ساتھ متصل ایک اور ہی حدیث ہے, وہ بھی ذرا سا, تو ان دو حدیثوں کو ذرا سا آج دیکھ لیتے ہیں. رمضان تیزی سے آیا اور تیزی سے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور بہت تیزی سے نکل رہا ہے. حالانکہ 2 روزے لمبے ہیں, تو ایک طرف تو یہ بات ہوتی ہے کہ شاید اس لیے نکل رہا ہے کہ ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور ہماری اپنی زندگیاں ایسی مصروف ہیں کہ بعد ٹائم کی شام ہوتی ہے, ہم کام سے آتے ہیں تو بس اس کے بعد چند ہی گھنٹے ہوتے ہیں اور وہی تھوڑا سا ٹائم. لیکن پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جو چیز جس میں مزہ آ رہا ہو, جس میں آدمی انوالو ہو, جس میں اس کا دل لگ رہا ہو, اس کے جانے کا پتہ نہیں چلتا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان اس طریقے سے سوچنے لگے ہوں گے, رمضان کے گرمی والے روزوں کو اب اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے ہوں گے, تو ان کے لیے رمضان کا گزرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس لحاظ سے تیزی سے رمضان گزرتا ہوا 13واں روزہ اگر آج ہے تو پتہ نہیں چل رہا الحمدللہ. تو یہ ایک درجے میں پازیٹیو بات ہے جس سے خوشی ہوئی, اور خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رکھے, تیزی سے مزید دن بھی گزر جائیں گے اور پتہ نہیں چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث جو ہے آپ کی طبرانی وغیرہ میں موجم میں آئی بھی ہے, طبرانی کی, اور محمد بن مسلمہ سے ہے, اور یہ حدیث ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا لها لعلہ ان یصیبکم نفحة منها فلا تشقون بعدها ابدا. کہ تمہارے رب کی طرف سے ان خاص ایام میں, خاص دنوں میں رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں, ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلتی ہیں, اللہ چلاتے ہیں. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے خاص دنوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, تو چاہیے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو, یعنی ان اپرچونٹیز کو سیز کر لو کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ہوا کا جھونکا بھی تمہیں لگ گیا, مل گیا, تو تم کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگے. مطلب تمہارا کام بن گیا, بس ایک قطرہ چاہیے بارش کا جو کہیں سے ٹپک جائے اپنے اوپر, اور اللہ وہ ہوائیں چلا رہے ہیں, اور ان ہواؤں میں سے کوئی ایک ہوا کا حصہ کچھ لگ جائے تو آدمی کا کام بن جائے, کبھی بھی وہ اس کے بعد بدبخت نہیں ہوگا. تو بہت اہم حدیث ہے اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اور وہ رحمتوں کی ہوائیں جو مختلف انداز سے چلتی رہتی ہیں اور چل رہی ہیں الحمدللہ. تو رمضان سے زیادہ خوبصورت کیسی ہوگی؟ رمضان میں جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہم پہلے بھی یہ بات شاید ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن دوبارہ یاد ہے کیونکہ کچھ لوگ یہاں نئے ہیں جو پچھلی مجلسوں میں نہیں ہوتے ہیں, کہیں اور مجلس میں نہیں ہوتے. تو آپ غور کیجئے کہ رمضان اگرچہ لمبے روزے ہیں, لیکن یہ وہ لمبے روزے ہیں کہ جن کی صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے. یہ وہ گرمی کے روزے ہیں کہ جن کے لیے ہمارے اکابرین, بڑے بزرگ حضرات, امت کے صلحاء, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ, یہ لوگ باقاعدہ محنت کر کے ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے. اگر رمضان ان کے علاوہ پڑتا تھا, یعنی سردیوں میں پڑتا تھا, تو پھر گرمیوں کے دنوں میں الگ سے روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ کا واقعہ, دیگر لوگوں کے واقعات ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی کسی مجلس میں, کہ کیسے تلاش کرتے تھے ان مہینوں کو جس میں کہ گرم موسم ہو اور پھر وہ روزہ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل کرے. اپرچونٹی کو سیز کرتے تھے, کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ اپرچونٹی خود رمضان کی شکل میں دے دی کہ فرض بھی ہے روزہ, اور نفلی روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو جب سردیوں میں رمضان ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گرمیوں میں روزہ رکھا ہوگا اس زمانے میں. جب سردیوں میں رمضان آتے ہیں, جب سے چند سالوں بعد پھر آ جائیں گے, گرمیوں کا روزہ تو تصور ہی نہیں ہے پھر کوئی سوچتا بھی ہو. تو اگر رمضان گرمیوں میں نہ آتے تو ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے روزہ رکھتے رمضان کی, یعنی گرمیوں میں نہیں رکھتے. تو فرض ہونے کی وجہ سے ہم رکھ رہے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو چلا بھی رہے ہیں اور ہمیں کھینچ کے ان ہواؤں کے سامنے بھی کرنے کے آؤ لو, تم تو اتنے نالائق اور گدھے ہو کہ ان ہواؤں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو تاکہ تم بدبخت نہ ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حاصل کرو. تو کھینچ کے اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کے جھونکوں کے آگے ہمیں پھینک رہے ہیں, دھکیل رہے ہیں. اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی تکلیف اور زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے. یار دن نہیں گزرتا, سر میں درد رہتا ہے, چائے کے بغیر, سگریٹ کے بغیر, اور جو ہے نیند چونکہ پوری نہیں, اکثر لوگوں کو نیند کا مسئلہ رہتا ہے. لیکن خالی یہ دیکھ کے
خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر ہے مٹی سوالت ہو گئی. یعنی جو مٹی میں ملایا جا رہا ہے, آپ کو تکلیف آپ کو دی جا رہی ہے, زخم آپ کو لگائے جا رہے ہیں, لگا کون رہا ہے؟ یہ ہمیں معلوم ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے, اللہ جانتے ہیں کہ ہم تکلیف محسوس کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے, محبوب کی طرف سے ہو رہی ہے. تو وہ تکلیف کتنی میٹھی ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ جو ہمارے محبوب کی طرف سے مل رہی ہے. تو اللہ نے ہم پر تو یہ کرم کیا کہ وہ ہوائیں بھی چلائیں اور ہواؤں کے آگے لا کے ہمیں خود ہی کھڑا کر دیا کہ تم تو آؤ گے نہیں نالائقوں, اتنے سالوں سے کوشش تمہیں کی, شاید آ جاؤ, یہ حدیث سنو اور بات کچھ آئے پلے نہیں, تو لو تمہارے لیے یہ بھی آپشن کہ کھلا کھلا آؤ, اب تو رکھو گے, کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اس طرح کا کچھ اقبال کا غالباً یہ شکوہ کا حصہ ہے نا, ہم تو دینا چاہتے تم ہی نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر روز صبح اور شام کے وقتوں میں آخری آسمان پہ آ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو, حل من مستغفر, کوئی استغفار کرنے والا ہو, حل من سائل, کوئی سوال کرنے والا ہو, میں اس کو دے دوں, اس کو بخش دوں. اللہ لٹانے پہ تو لینا. اور یہاں حال یہ ہے کہ رمضان کے اندر فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ, نفل کا ثواب فرض کے برابر عام دنوں کے مطابق, فرض کا ثواب 70 گنا. انفاق اللہ کی راہ میں آپ نے مال خرچ کیا, اس پر 700 اور اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں. پھر صبر اس مہینے میں کرتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ صبر کا ہے, تکلیفیں آتی ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی, تھکاوٹ ہوتی ہے, جھنجھلاہٹ ہوتی ہے, ڈرائنس کی وجہ سے, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یا کچھ اور کمزوری کی وجہ سے آدمی کا ٹیمپرامنٹ خراب ہوتا ہے. لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو غصہ آتا ہے, دماغ جو ہے چونکہ سیٹ کام نہیں کر رہا ہوتا تو جلدی جھنجھلاہٹ اور غصے کی وجہ سے صبر زیادہ کرنا ہوتا ہے, تو اس پہ صبر کرتا ہے کہ بھائی میں صائم, انی صائم انا صائم, میں روزے دار ہوں, مجھ سے بحث نہ کرو, مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرو. تو صبر و ضبط کرتا ہے. اس کے نتیجے میں اب کیا ہے, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ ان کو تو ہم حساب بغیر حساب کتاب کے اجر دیتے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں. اب ہم سے تو صبر نہیں ہو پاتا, اللہ نے اس میں ساتھ ساتھ روزے کو بھی لگا دیا کہ روزے کی وجہ سے صبر تو کرو گے نا, یا تو اس وجہ سے کرو گے کہ روزے کا احساس ہوگا کہ میں روزے سے ہوں اور مجھے نہیں لڑنا چاہیے, میرا روزہ خراب ہو جائے گا, میں روزے میں بحث مباحثہ نہ کروں, میں اپنی آخرت خراب نہ کروں, اس وقت رہنے دو, روزے کے بعد تم سے دیکھ لوں گا تو دعا ہو جائے گا, تو اس وقت ذرا صبر سے رہنے دو مجھے. یا اس وجہ سے, یا روزے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ دوسرا مارنے کی طرف آئے گا تو کہے گا میرے پاس اس وقت ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں, بھائی جایا خالی پیٹ ہوں گے, مجھے تو فی الحال رہنے دے, یہ بعد میں ہوگا مقابلہ شام میں. ہمارے بندے ہی صحیح صبر کر جائے گا, صبر کرے گا تو بے حد و حساب اللہ کی طرف سے رحمتیں اس پر اتریں گی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کتنے انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے کسی طریقے سے. حضرت ہمارے مستقل وہ ایک مصرع پڑھتے نا, رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی رہتی ہیں کسی طریقے سے, پکڑنے کے نہیں, جنت میں ڈالنے کے لیے, کسی طرح سے بہانہ ہو جائے ایسا کام بن جائے. خود اتنی اپرچونٹیز بنا دی ہیں اس میں. اب آپ چاہیں نا, آپ کون آدمی تصور کر سکتا ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے کی نماز پڑھے؟ 1.5 گھنٹے کبھی زندگی میں نوافل پڑھ سکتا ہے آدمی فرض کے علاوہ؟ فرض ہی نہیں پڑھ سکتا, فرض چھوڑیے تو بہت ہی, فرض کسی کی سارے دن کی ملا کے گھنٹے کی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے بھائی ولی ہے, تو جو ہم ولی سمجھتے ہیں جو نا بازا خار ہوتا ہے, فرض گھنٹے سوا گھنٹے میں سارے دن کی فارغ ہو جاتی ہے. اگر جماعت سے پڑھتا ہو تو 15-15 منٹ لگتے ہیں سنتوں کے ساتھ, اکثر تو سنتوں سے فارغ ہے, فرض ہی پوری پڑھتے ہیں تو پھر 10 منٹ میکسیمم یا 12 منٹ, آنے جانے کو بھی اگر لگانا چاہے تو 15 منٹ. اور یہاں حال یہ ہے کہ نفلوں پہ لگا دیا کہ 1.5 گھنٹے تک بیٹھے رہو, لٹکے رہو اور پڑھ رہا ہے. عام حالات میں تو وہ فرض پڑھ رہا ہے کہ جس میں جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں اس کو سمجھ میں بھی آ رہی ہیں, ترجمہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو, سورج تو یاد ہے, انا اعطیناک قل یا ایھا الکافرون پڑھی جا رہی ہیں, ان کو یاد ہے, والعصر ان کو یاد ہے, والضحیٰ ان کو یاد ہے, سمجھ میں آ رہی ہے. مطلب کیونکہ وہ سنی سنائی ہے, یہ تو معلوم ہے کہ کب ختم ہو جائے گی. یاد و تراویح میں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دم آخر ہونے میں کتنی دیر ہے, پتہ نہیں کب تک چلتے رہیں گے, بولے جا رہے, پتہ نہیں کب رکوع کریں گے. ہم تو بس کھڑے ہوئے خیالات میں ہی ہیں, تھکاوٹ دور کر رہے ہیں, آدھی نیند اسی میں مکمل کر رہے ہیں, تو لیکن کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تو جانتے ہیں, اللہ تو جانتے ہیں. اس میں کچھ یقیناً بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے جو بہت ذوق شوق سے جاتے ہوں گے, بالخصوص وہ لوگ کہ جو یا تو قرآن سمجھ لیتے ہیں یا حافظ ہیں, یا اگلے دن ان کی چھٹی ہے, اس کے بھی کوئی ٹینشن نہیں کہ دن میں کیچ اپ کر لیں گے. جاب والوں کی جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے.
تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسی وہ تو ذکر کی مجلس سے ہوتا ہے تعلق, تو اس کو ذرا یہاں بھی منطبق اللہ کی ذات سے ہم کر سکتے ہیں کہ قرآن کا خود پڑھنا بھی ایک ذکر ہی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جہاں اللہ کی یاد کے لیے لوگ جمع ہوں مسجدوں میں یا اس کے علاوہ, تو جہاں لوگ جمع ہو کے اللہ کی یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم اس طرح سے حدیث کا, تو فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے, چیک کرتی ہے باقاعدہ, ان کو کاؤنٹ کرتی ہے, دیکھتی ہے, پھر باقاعدہ اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں میرے بندے, اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں, مجھے دیکھا ہے نہیں, دیکھ لیتے تو اور یاد کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں جنت چاہتے ہیں, جنت کو دیکھا ہے نہیں, دیکھا تو نہیں, اگر دیکھ لیتے تو بہت زیادہ اور طلب میں بڑھ جاتے ہیں, کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جہنم سے, کہ جہنم دیکھی ہے نہیں, دیکھی نہیں, لیکن اگر دیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ اور پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مکالمہ اپنے فرشتوں کی اس جماعت سے کر رہے ہیں جن کو ڈیوٹی پر بھیجا, وہ جو اس مجلس کو دیکھ کے گئے, اور اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں جانتے ہیں, لیکن اپنا اظہار فرما, تو کہہ دو میں نے ان کی وہ بات قبول کی, کہہ دو ان سے جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں وہ بھی عطا کیا, ان کو پناہ دی اور سارا ان کا کام بن گیا الحمدللہ. پھر وہ ان میں سے ایک بات کہتے ہیں, کسی کو خیال آتا ہے یا اللہ اس پہ لیکن فلاں 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 تو ایسے آگے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان کی نیت نہیں تھی مجلس میں آنے کی, وہ تو کھینچ کے لائے گئے تھے, کسی اور کی وجہ سے کھینچ کے لائے گئے تھے, ان کا دل نہیں تھا, یا آئے تو تھے گزرتے ہوئے بیٹھ گئے تھے ویسے ہی, اور خیالات کہیں اور تھے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جلساء لا یشقون جلیسہم, کہ یہ ایسے لوگ ہیں بیٹھنے والے کہ ہم ان سے اتنا راضی ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی بیٹھ جائے گا وہ بھی بدبخت نہیں ہوگا, اس کا بھی کام بن جائے گا. یہ تو ہم دے تو ان دو ہی لوگوں کے لیے رہے ہیں, لیکن وہ ایسے دو ہیں ہمارے چہیتے کہ ان دو کی وجہ سے جو آ کے اس مجلس میں شریک ہو جائے گا ہم ان سب کو نواز دیں گے. تو تراویح کو بھی اگر ہم سوچیں کھڑے ہوئے نفل میں, اللہ جانتے ہیں ان پر فرض نہیں ہے, اللہ جانتے ہیں کہ سارے دن کے تھکے ہوئے روزہ رکھ کے فاقے کر کے پریشانی میں اسٹریس میں بیٹھے ہوئے, صبر سے بھی رہے ہیں, بھوکے بھی ہیں, عادت نہیں ہے ان کی مشقت اٹھانے کی, خنجر چلے گا نہیں, تلوار ان سے بازو میرے آزمائے ہوئے والے حال ہیں ان کے, یہاں سے وہاں تک چلتے ہیں تو کہتے ہیں صبح 2 گھنٹے پہلے ریسٹ کر لوں پھر بات کروں گا. تو اس کمزوری کے ساتھ کولیسٹرول بڑھا ہوا, دل کی بیماریاں, کمر ٹوٹی ہوئی, یہ حال ہے ہماری امت کا, تو اللہ یہ سب جانتے ہیں. اس کے باوجود اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی مشقت کی پہلے عبادات میں بھی عادت نہیں, مجاہدہ انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں, جانتے نہیں, ان کا تو مجاہدہ کل یہی ہے کہ آج 4 گھنٹے ٹی وی نہیں دیکھا تو ان کا مجاہدہ ہے, ظاہر بات ہے, اس پہ کیا مزید سوال کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی مجاہدہ سمجھ کے قبول فرما لیتے ہیں کہ چلو یہ قربانی دے رہا ہے. اس قربانی پہ یہ تہجد میں یا تراویح میں کھڑا ہے, 1.5 گھنٹے تک نوافل میں لگا ہوا ہے, تو اللہ جانتے ہیں کہ میری یاد کے لیے کر رہا ہے تو بالکل ناکارہ اور نکما انسان, لیکن کچھ لگا ہوا ہے, چلو لگے رہنے دو اس کو اس کام میں, اور اس میں جن کی قبولیت ہے اس کے ساتھ اس کو بھی نوازے. تو اللہ تعالیٰ وہاں ہمارے کیسے کیسے کام بنا رہے ہیں, تو یہ سوچ کے جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے رب ہم پر کتنے کریم اور کتنے مہربان ہیں. پھر آپ کو ہر اپنا ایکسکیوز شرمندہ کرتا ہے کہ یار میں جن باتوں پہ ایکسکیوز کر رہا ہوں کہ یار آج میں نہیں پڑھتا تراویح, چھوڑ دیتا ہوں بہت سے پیٹی ریزنس کی وجہ سے, یا آج 8 پڑھ کے فارغ کر دیتا ہوں, میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آدمی جب اس طرح سوچے تو پتہ چلتا ہے میرے رب تو مجھے دینے کے لیے تیار ہے, لٹا رہا ہے, بارشیں برسا رہا ہے, اور ہم جو کنارے کنارے سے نکل کے جا رہے ہیں, بارش کا کوئی قطرہ غلطی سے پڑ نہ جائے جسم پر, تو کیسی محرومی ہے. اور یہ اس صورت میں کہ جبکہ ہمارے پاس صحت موجود ہے, ابھی تو صحت موجود ہے نا, ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ جو سیڑھی سے چڑھ کے آنے میں اس کو گود میں لانا پڑا, سب سیڑھی سے چڑھ کے آ گئے, اس کا مطلب ہے اتنی صحت تو موجود ہے. اور ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ جس کے پاس فرصت نہیں ہے, یعنی کون سے کچھ لوگ ہیں کہ جو نائٹ شفٹ کرتے ہیں, میں جانتا ہوں, تو ان کے لیے تو مشقت ہے, لیکن وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو جماعت سے تراویح کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے, تراویح کی نماز نفل ہے, خود بھی پڑھی جا سکتی ہے. سنت نفل سے مراد ہوتی ہے فرض کے علاوہ, یعنی اس اصطلاح میں بات کر رہا ہوں, نفل سے میری مراد فرض کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے اس کو نافلہ کہتے ہیں عربی زبان میں, لیکن فقہی اصطلاح میں اس کو سنت کہتے ہیں, یا اس میں پھر نفل کی تعریف دوسری ہے. فرض کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب نفل ہے, لیکن پھر اس میں کیٹیگری ہے کہ سنت مؤکدہ اور پھر وہ ساری, تو سنت ہے. تو سنت مؤکدہ تراویح کا پڑھنا, جماعت سے مسجد میں پڑھنا سنت غیر مؤکدہ, وہ مؤکدہ نہیں, خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جن کو موقع نہ مل رہا تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. خواتین بالخصوص گھروں میں پڑھیں, چھوٹی ہی پڑھیں لیکن پڑھیں. تو یہ موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں, تو صحت بھی ہے اور موقع بھی ہے. موقع سے میں نے بولا دیا کہ فرصت ہے, صحت بھی ہے اور ٹائم بھی ہے, کیونکہ نائٹ شفٹ والے بہت سارے لوگ نہیں ہوتے, بہت سارے لوگ نہیں کہ جن کو ہمیشہ نائٹ شفٹ کرتے رہنا پڑتی ہو, تو ان کے پاس وہ رات کا ٹائم ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو جو دوسری حدیث جو میں کہتا تھا وہ اب اس سے یہاں لنک ہو جاتی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, ابن عباس قال نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگوں میں سے بہت, انسانوں میں بے تحاشا لوگ ان کی طرف سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, نقصان میں پڑے ہوئے ہیں, خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. مغبون کا مطلب غبن میں ہو گیا, ان کے ساتھ غبن ہو گیا. ان کی وہ نعمت ان کے پاس ہے لیکن وہ غبن کر لی گئی, اس نعمت سے وہ کما حق وہ فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے. جو ایسی نعمتیں ہیں جو ان سے چھین لی گئی ہیں تو ان کے پاس استعمال نہیں کرتے, گھر میں موجود ہے استعمال نہیں کر رہے. کھانے کا پورا ایک بڑا زبردست سا پیکٹ وہاں موجود ہے, دیکھو اس کو رکھا ہوا, پتہ نہیں کب استعمال کریں گے. فاقے مر رہے ہیں گھر میں, فاقے سے موت واقع ہو رہی ہے, لٹکی ہوئی زبان, وہ کھول نہیں رہے, وہ تو میرے اپنے بڑھاپے کی دے رکھا ہے, ابھی مر رہا ہے بھائی, تو بڑھاپے کی فکر کر رہا ہے. بہرحال تو وہ دو چیزیں کیا ہیں, یعنی جن سے غبن میں پڑے ہوئے ہم لوگ, ہم سے جو غبن ہو گئی چیزیں, الصحت والفراغ, صحت اور فرصت. صحت موجود ہے, کہتے کیا ہے, ابھی میں سوچتا ہوں ذرا ڈاکٹر صاحب تھوڑے دن چند سال ہی محنت کر کے ابھی جوانی جلدی جلدی کمائی کر کے کر لوں, پھر اپنے آپ کو فرصت سے فارغ کر لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ریٹائر جلدی لے کے ریٹائرمنٹ, اس کے بعد پھر میں لگوں گا دین میں, پھر میرا اس حفظ بھی کروں گا, ایک دو حج بھی کروں گا اور دین کے کام میں بس لگ جاؤں گا میں. اور جیسے وہاں تک پہنچتا ہے تو اس کے بعد کمر اتنی دوہری ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی مسجد پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا. جمعے کے لیے بھی لے جایا جاتا ہے تو جاتا ہے, اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ بالکل دھوکہ ہے. کیسے شیطان نے اس کو باولا کیا, بے وقوف بنایا, کہ وہ جو وقت تھا جس وقت, تو شیطان نے اس کو اس وقت کو کیسا صحیح معنوں میں غبن کیا کہ جس وقت وہ استعمال کر سکتا تھا اس کو الٹی چیز کا آئیڈیا دیا. دیکھو میں ورنہ تو 30 سال تک میری یہ موگج حرام حلال کی بات ہم نہیں کر رہے, فی الحال چلتی رہے گی, یا قرضہ جو بھی ہے, تو اگر میں اس کو 15 سال میں کر لوں تو 15 سال کے بعد میں فارغ, 15 سال میں 15 بیماریوں کے ساتھ فارغ ہوا, فارغ ہی ہو گیا واقعی, دین سے بھی دنیا سے بھی مونڈ دیا اس نے اپنے آپ کو, ساری وہ صلاحیت, سارا موقع جو اللہ نے دیا تھا. اور دوسری طرف فرصت, یہ فرصت حاصل ہے. اس وقت آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس فرصت نہیں, کیونکہ ابھی اگر فرصت نہیں ہے تو صحت ہے, بڑھاپے میں فرصت ہوگی تو صحت نہیں ہوگی. تو اس وقت دونوں میں سے صحت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کمپرومائز نہیں کی جا سکتی, کیونکہ صحت کا الٹرنیٹو نہیں ہے. ایک آدمی کی طبیعت اگر خراب ہے, زوردار قسم کا مجھے آپ کو فلو بھی ہو جائے تو کیسا جسم ٹوٹ جاتا ہے کہ اس دن آپ گھر سے نکلنے کے قابل نہیں رہتے, چھٹی پہ آپ کو سک نوٹ دینا پڑتا, کرنا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے کہ کولن سک, ٹیکسٹ آ گیا بھائی میں صبح نہیں آ سکتا ہوں کلینک میں, ایمرجنسی ہو, کیا کریں. ایسا فلو ہو جاتا ہے. ابھی 3 مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہلے مجھے ایسا تھا کہ جسم آپ کا ہل نہیں سکتا, درد جسے کہنا چاہیے, ایک دن کے لیے, لیکن زوردار, چھٹی کرنی چھوڑ کے بیٹھو. یعنی آپ اٹھے تو آپ کو لگتا تھا کہ آپ ٹھیک ٹھاک فارغ ہو گئے, بالکل نچوڑ لیا گیا, اور کوئی ایسا ٹیمپریچر نہیں, ہلکا سا ٹیمپریچر, فلو کولڈ کے ساتھ چھینکے, بس وہ کولڈ تھا لیکن ٹھیک ٹھاک. بیہودہ وائرس تھا اس دفعہ جو جنوری میں آیا ہے, انہوں نے ٹھیک ٹھاک کمر توڑی تھی لوگوں کی. تو وہ ایک ایسی سی ہلکی سی چیز انسان کو بالکل فارغ کر دیتی ہے. جن لوگوں کو خدا نخواستہ کبھی گردے کا درد ہوا ہو, ایک لمحے کے درد کے بعد وہ زمین پہ جیسا لوٹتے ہیں نا, تو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو صحت ایک ایسی چیز ہے جس کا آلٹرنیٹو نہیں, کچھ کر نہیں سکتے. اب آپ بالکل بیکار ہو گئے, خدا نخواستہ اپاہج ہو گئے, کمر ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی, تو وہ پوچھے پورا نیچے کا حصہ دھڑ جو ہے وہ ٹوٹا پڑا, پڑھتے رہو تسبیحات, ہل نہیں سکتے, لیٹے لیٹے کچھ کر لو گے تو, لیکن وہ پیٹ میں درد, زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سمجھے گا جو لیٹا ہوا تو وہ لیٹے لیٹے پڑھتا رہوں گا, لیٹے لیٹے بھی کچھ نہیں ہوتا, ٹھینگا ہوتا ہے, کام کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ تھکاوٹ میں پریشانی, پیچھے زخم, اور یہ سوچے اب میرا کیا زندگی ایسی گزرے گی, پھر ہر وقت ڈپریشن کا شکار ہوتا رہتا ہے. اگلے 30 سال اگر میں زندہ رہا, کیونکہ نارمل لائف یہ ابھی 40 کا ہوں, 30 سال بستر پہ رہوں گا, تو میرا کیا ہوگا, بیڈ سورز, یہ وہ, بیوی بچے, کون پوچھے گا, کون نہیں کرے گا. تو اس پریشانی میں آخرت کی فکر نہیں ہوتی, اس کی فکر ہوتی ہے. شیطان اسی طرح کی وسوسے ڈالتا ہے, کیونکہ شیطان تو ہمیں لگا ہوا ہے پوری محنت کے ساتھ کے تباہ و برباد کر دے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی ہمارا نیا زمانہ ہے تو ابھی ذرا تو ان موقعوں کو ہم گوا دیتے ہیں. تو ایسے بہت سارے موقع جن کو ہم گواتے ہیں. ایک پتہ نہیں, ابھی اچانک سے بات آ گئی حضرت کی بڑی زبردست, تو وہ بات میں دوبارہ ادھر میں تو پہلی دفعہ ہی شاید کہہ دیتا ہوں, اس کا فائدہ ہوگا, خاص طور سے اس لیے کہ کچھ ابھی مجھے قریب میں لوگوں کا یاد ہے کہ شادیاں ہو رہی ہیں, تو جن جگہوں پہ شادیاں ہونے والی ہیں چھٹیوں میں, تو ان کو بھی اس سے ایک ضمنی طور پر فائدہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہمارے لیے رحمتوں کے جتنے فائدے اور یہ جو ہوائیں چلائی ہیں ان میں سے کچھ ہوائیں، ایک چھوٹی سی ہوا اور شادی کا ٹرینڈ کیا تھا ہمارے، کہ آپ کی شادی ہوتی تھی تو آپ اپنے پچھلے پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی آپ کہیں گے کہ یہ تو کہاں اینشنٹ ہو گیا سب کچھ، لیکن شادی ایسے ہوتی تھی کہ لوگ شادی میں باقاعدہ نیک لوگوں کو مدعو کرتے تھے، علماء کو، بزرگوں کو، ایسے لوگوں کو، اپنی مسجد کے ائمہ کو، آس پاس کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بلایا کرتے تھے جو نیک لوگ ہوں، کہ ان کے آنے کی وجہ سے اس شادی کے اندر برکت ہوگی، اور ان کے آنے کی وجہ سے وہ بہت سارے خرافات جو ہو سکتی تھی، حالانکہ اس زمانے میں کم خرافات ہوتی تھی، وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ لوگ ان کا خیال کریں گے، پردے کا خیال رہے گا، ان کی وجہ سے کوئی ناچ گانا اچھل کود شور شرابہ نہیں ہوگا، تو کورڈ رہے گا۔ تو جو چاہتے بھی تھے وہ بھی اس وقت یار وہ مولوی صاحب آئیں گے، مشکل ہو جائے گی، کیا کریں، ان کے سامنے تو ہو نہیں سکتا، تو اب چلو، اس وجہ سے وہ رک جاتے تھے، تو وہ اپنے ان چیزوں کو کور کر کے اپنے گناہوں سے بچ پاتے تھے اور برکتیں ان کی حاصل کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ اہمیت اصل اس کی تھی کہ ان کی نظریں پڑیں، ان کی دعائیں لگیں، ان کی برکتیں، ان کی موجودگی میں ہماری شادی جو بچوں کی ہو رہی ہے ان کے اوپر رحمتیں۔ اور اب آپ کو سن کے حیرت ہوگی، کئی جگہ جہاں اب بھی اگر ایک کلچر ہے کہ بلانا ہی ہے، کیونکہ دادا یا چچا یا پھپھا پرانی عمر خیالات کے جو لوگ ہیں وہ پیچھے پڑ گئے ہیں، یا آپ کا ایک کلچر ہے، نوم ہے، اور آپ کو بلانا ہی ہے، کچھ لوگ بن چکا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ یہ انتظام کرتے ہیں کہ ان مولویوں کی دعوت شادی سے 2 دن پہلے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سب ملاؤں کو بلا کے ایک دفعہ کھلا کے فارغ کرو، جان چھوٹے تاکہ ان کی کھکیڑی نہ رہے، اس دن نہ آئے، اس دن کی دعوت ہی نہیں ہوتی ان کو، جو اصل دن ہے جہاں پہ دعاؤں کی ضرورت ہے، جہاں پہ برکت کی دعا کی ضرورت تھی، خود ہی اپنے آپ کو اس سے باہر کرتے ہیں کہ نہ آئے، تاکہ ہم اپنی عیاشی بدماشیاں جو کرنی کرتے رہیں، اس میں پھر مخلوط مجلس سے بھی، ناچ گانا بھی سب چلتا ہے، اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی نے مولویوں کو بھی کھلا کے فارغ کیا، ان کا بھی کام ہو گیا تھا، ہمارا بھی کام ہو گیا، شیطان بھی راضی اور اللہ بھی خوش نہیں، دونوں، اللہ بھی راضی، دونوں طرف ایسا سمجھتے ہیں، ہوتا نہیں ایسا، ساری برکتیں اس سے اڑ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی نیت کا کھوٹ وہ سب جانتے ہیں۔ اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں شادیوں میں، اسی شادی میں اگر اس کے برعکس کوئی ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے لیے الگ نہیں کرتے ایک دن پہلے کھانا، ان کو بھی الگ کرو، نہیں ان کے لیے نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ تو آئیں گے تو ذرا لوگوں کو بچے گا، ہمارے انگریزوں سے بھی کچھ تعلقات ہیں، ماشاء اللہ ہماری شادی میں 5 انگریز فیملی بھی آئیں گی، اور بہت اس سے ذرا چوڑے ہو کے تصویریں بھی ایک آدھ ان کے ساتھ کھنچوائیں گے کہ ویری VIP شادی تھی ہماری۔ اس شادی کے اندر جناب یہ بھی ساتھ ہوگا کہ ان کے لیے پھر کیٹر کریں گے، تو معلوم ہے کہ وہ یہ کھاتے ہیں، تو ایون شراب کا بھی انتظام کرتے ہیں بعض لوگ بددسی ویسے، اس میں ہندوؤں کا کوئی گروپ بلایا ہے تو ان کے لیے اسی شادی کے اندر جگہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے ویجیٹیرین ہونا چاہیے، پیور الگ سے، جیسا یہ کھاتے کھانا۔ تو یہ ہمارے، اچھا میں یہ وکالت مولویوں کی نہیں کہہ رہا، انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت تھی کہ ہماری شادیوں میں وہ آتے تو ہمیں برکتیں ملتی ہیں ان کی نیکیوں سے، ان کی دعاؤں سے۔ وہ یہ لا عشق جلیس اس میں سے اس کا لنک بھی نکل آیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے خواص ہیں، ایسے خاص ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھ جائے اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو ان کے ذکر، ان کی تسبیحات، ان کا صبح شام قرآن حدیث کا پڑھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظاہری بات ہے بہت اہم ہے، کیونکہ وہ ذاکرین ہے، وہ جو حدیث میں جو تذکرہ آیا ہے وہ سارے ذاکرین کا تذکرہ، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کی یاد قرآن حدیث انہی چیزوں سے ہوتی ہے نا، تسبیحات سے، ان چیزوں سے، تو وہی لوگ ہیں جو اثر کرنے والے، تو وہ وہاں ہوتے تو آپ بھی اس سے محروم نہ رہتے، آپ کی اولادیں بھی اس سے محروم نہ رہتے۔ تو بالکل الٹا کیا کہ بلاتے نہیں۔ اب ایک تو یہ، دوسری طرف کیا گڑبڑ، شادی کے بعد ادھر شادی ہوئی، اگلے دن پتہ یہ چلا کہ جناب، یا شادی کے 1 دن کے بعد، ولیمے کے بعد دلہا دلہن دونوں اٹھے ہنی مون پہ جا رہے ہیں۔ یہ ایسی بدنصیب روایت شروع ہو گئی، اللہ معاف فرمائے، جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں۔ ہوتا کیا تھا، شادی ہوتی تھی میاں بیوی ساتھ اپنے ابا کے گھر میں ہوتے تھے، جہاں جو مین گھر ہے، یا یہ کرتے ہیں کہ الگ گھروں میں رہتے ہیں، شادی ہوتی نئے گھر میں موو ہو گئے، اب تک ساتھ رہتے تھے۔ اس دن ماں باپ دونوں کی طرف کے اور رشتے دار، چچا پھوپھا جو بھی ہیں، جو دادا دادی جو گھر میں ساتھ رہتے ہیں، شادی ہوتی تھی، میاں بیوی کمرے سے باہر نکل کے صبح آئے ہیں، پھر واپس گئے، پھر آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں ولیمے میں، ادھر گھومنے، ہر تھوڑی دیر بعد گھر میں جب آتے، پورا ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینے بھر تک ماں باپ کے دل پر یہ ان کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے خوشی، یا اللہ اس پر رحمت فرمائے، شکل دیکھی دعا، شکل دیکھی دعا، ہر وقت یا اللہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا رہے، یا اللہ خوش رہے، یا اللہ خوش رہے، چچا پھپھا پورا خاندان لگا ہوا ان کو دیکھ دیکھ کے، اور آپ خوش ہیں سب، ہر ایک ان کو دعائیں دے رہا ہے، ہر ایک ان کے لیے مستقل دعائیں کر رہا ہے، دبا دم، جب نظر پڑتی جب ان کے لیے سب ٹھیک ہے، سارے لوگ مل کر اس کو ہیلپ کر کے برکتوں میں سمیٹ کے اس کی زندگی کی شروعات کرواتے ہیں۔ اور ہم نے اس کو بالکل یہ کیا کہ شادی ہوتے ہی الگ، نہ ابا کی نظر پڑے، نہ اماں کی نظر پڑے، نہ رشتہ داروں کی نظر پڑے، اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم تو وہ ماشاء اللہ ہنی مون پہ جائیں گے لیکن اس سے پہلے عمرہ کرتے ہوئے آئیں گے واپسی پر، یا جاتے ہوئے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں
کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہوگا کچھ فائدہ, لیکن وہ ساری برکت جو آپ کو وہاں حاصل ہو سکتی تھی بعد میں کون پوچھتا ہے. سب آپ پرانے ہو گئے, رشتہ آپ کا ہو گیا, آپ اپنی بیوی ختم, نہ اما ابا کو آپ کی اس طرح سے ڈائریکٹ. یہ تو شروع میں آدمی کو جو بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ گر جائے گا. تیسرے دن جب چلنا شروع کرتے ہیں ابا پوچھتے بھی نہیں کہ کہاں چل رہے ہو, کہاں جا رہے ہیں. جب سائیکل چلانے کے لیے آپ سکھاتے ہیں تو شروع میں جب گر رہا ہوتا ہے بچہ تو اس کے ساتھ اسی وقت ہوتے ہیں قریب قریب, اس وقت چلو پہنچ جاؤ گھر میں, بس پہنچ رہا ہوں, اپنا وہ وقت کر کے پہنچ جاتے ہیں, وہ نکل جاتا ہے. تو آپ کو پتا ہے اس کو آپ کی ضرورت نہیں رہی. اور وہ جو گرین پیریڈ ہنی مون اصل پیریڈ کہاں ہونا چاہیے تھا کہ بڑوں کی رحمتیں, پھر بعد میں جاتے رہتے ہیں کہ جانا ہی اتنی بیماری لاحق ہو گئی ہے, جانا ہی ہے, اور پیسے کاٹ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جاتے, تو وہ بعد میں جانا چاہیے تھا. وہ ہفتہ, وہ 10 دن, وہ 15 دن, مہینہ بھر والدین کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا کہ والدین دعائیں کرتے, والدین کی طرف سے نظریں پیار کی اور محبت کی اور شفقت کی ہم پر اٹھتی رہتی, اور وہ ہمارے لیے ہر نظر میں, ہر دعا میں ہمارے لیے, ہمیں ہر سانس میں یاد کر رہے ہوتے, دادی دادا جو بھی قریب کے لوگ ہیں. تو ایسی بدنصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز دیتے, ہم ان اپرچونیٹیز سے منہ پھیر کے الٹا جائے. اور یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمتوں کی ہوائیں چلاتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھاؤ, اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کرو. تو جو رحمت تم کو ان میں سے کوئی ہوا اگر لگ گئی تو تم کبھی بھی بدبخت نہیں ہو. اور پھر روتے ہیں کہ ہماری رشتے میں مسائل چل رہے ہیں, کیا کیا جائے, اولاد ٹھیک نہیں نکل رہی ہے, گھر کے معاملات میں ذرا کاؤنسلنگ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو یہ ہوگا اور کیا ہوگا. یعنی برکت کی آپ نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں اس کے اندر. شادی میں خرافات, مکس گیدرنگ, میوزک, حرام سارے کام, اس کے بعد والدین کی نظریں آپ پر نہیں, اس سے پہلے آپ نے علماء کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا, اور آپ سمجھ رہے ہیں اس کے بعد رحمتیں اچانک سے ساری طرف سے چل کے آ جائیں گی. ایسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات نہیں. آپ نے خود سارے راستے بلاک کیے ہوئے اپنے لیے. تو صرف لعنت ہی ہو سکتی ہے. جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں اللہ کی لعنت ہوگی. رحمت نہیں ہوگی تو رحمت سے محرومی ہوگی, لعنت ہوگی. اللہ کی رحمت جہاں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ضد ہے, لعنت کی ضد ہے رحمت. جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں لعنت ہوگی. پھر صبح روتے رہتے ہائے کیا ہوگا. اور کر کس لیے رہے ہوتے؟ اکثر دکھاوا, اکثر اپنا امیج بنانے کے لیے, عجب یا حب جاہ, نام پتہ چلے ہم نے کیسے کیا. ہماری بھی تو ذرا لوگ دیکھیں کہ ایسی زبردست شادی, وی آئی پی ہونا چاہیے ہر چیز. اور دلہا ہو دلہن ہو, جو دونوں طرف کے لوگوں کی پورا فکر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز ایسی پرفیکٹ ہو. ہم نے جو یہ اس میں بکے رکھا ہے, یہ بکے ایسا ہونا چاہیے, یہ کھانے کی یہ چیزیں ایسی رکھی ہونی چاہیے. نہیں یہ ہم نے شینڈلیئر اس طرح کا کہا تھا, یہ کلر آپ نے تبدیل کر دیا. ہم نے تو آپ سے اس پہ بحث مباحثہ چل رہا ہے. میاں بیوی ہونے والے ابھی نکاح نہیں ہوا, لیکن ان چیزوں پہ ڈسکشن کر کے چیزیں بنا رہے ہو, تو کیا چیز کیسے رکھی جائے گی. ان چیزوں کی ساری کی سب کی اہمیت ہے. آنے والوں کی تو کوئی فکر ہی نہیں, آئے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو بس آگے اپنا کام کے پہنچ آئیے, وہ بھی ایک رسمی طریقے سے, سمجھ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ شادیاں جس میں جو ایسے ہوں گی, مسجد میں نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا, آپ نے فرمایا کہ مسجدوں میں کرو, اپنے نکاحوں کو مسجدوں میں کیا کرو. تو اللہ کا کرم ہے کہ فقہاء نے اس کو حکم کے طور پہ فرض نہیں قرار دیا کہ نکاح ہو ہی مسجد میں سکتا ہے. جنازے کی طرح کر دیتے تو آج انسان بنے رہتے بہت سارے لوگ, لیکن وہاں یہ نہیں کیا. حالانکہ اس کی مثال تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی کہ لوگ نکاح کبھی ویسے بھی کر لیتے ہوں. اور اب تو نوم یہی ہے کہ گھر کے یعنی مسجد کے علاوہ ہو, مسجد میں اچھا تو بڑی زیادہ بہت ہی پریکٹسنگ ہو گئے, اچانک سے بہت ہی ایکسٹریمسٹ مسلمان لگ رہے ہیں. پورے دین کا ہم نے حلیہ بگاڑ دیا. تو ظاہری بات ہے برکتیں کیا لعنتیں ہوں گی اور لعنتیں ہوں گی, اس لیے جگہ جگہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں, پھر اس کے بعد روتے ہیں دھوتے ہیں. تو خیر کہنے کی بات تو کہیں اور نکل گئی, پلان کر کے نکلی نہیں ہے اصل میں, یا ارادہ نہیں تھا, لیکن یہاں ایک موقع, ایک ابھی صاحب کی شادی کا ہے, کہیں بلاوا جانا ہے جہاں پر آگے فیوچر میں, تو امید ہے کہ یہ ان کو بھی بھیج دیا جائے اور سمجھا دیا جائے, شاید وہ سن بھی جائے تو فائدہ ہو جائے. کہ اصل تو مطلوب ہمارا اس سے ایک دوسرے کی اصلاح ہے نا, سیکھنا ہے. تو سیکھنے میں یہ ضروری نہیں کہ وہی چیزیں سیکھیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہو, اس پہ تو آپ خوش ہو کے چلے جائیں گے یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو بات کوئی بھی نہیں کہلوا دے تو اس پہ خیر سمجھنا چاہیے, اس کو نعمت سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو آپ میں سے کسی کی ابھی تو بچے ہیں شاید اتنے بڑے نہ ہوں, لیکن ہونے والے ہوں گے, بچے اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ان کی شادیاں ہوں گی, تو اگر یہ باتیں ذہن میں رکھیں گے تو امید ہے کہ ذہن سازی ہو چکی ہوگی, وہاں جا کے شادیوں میں کچھ خیر کا خیال رکھیں گے, ورنہ ہم لوگ کو مدد کی جائے. یہ ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں خدا کے لیے, اپنے آپ کو دنیا کی الجھی ہوئی اس زندگی سے نکالیں, کیونکہ یہ وہ فراغت ہے اس وقت آپ کے پاس, جو وہ ٹائم ہے آپ کے پاس جو آپ 4-4-6 گھنٹے میں ہالز میں اور ان چیزوں میں استعمال کر کے اور پیسہ استعمال کر کے ضائع کر دیتے ہیں, صرف دکھاوے نام و نمود کے لیے. دنیا یاد کرے گا, کوئی یاد نہیں کرتا. آپ کو کس کی شادی یاد ہے؟ اس کی یاد ہے؟ شادی کے 4 دن کے بعد کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں. یہ ایسی چیز ہے ضائع کر, اور اس میں حرام کتنا ہوتا ہے اس کا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے.
ہم مان لیں کہ حرام سے بچ کے پورا کیا آپ نے 100% دین کے مطابق کیا, تب بھی ضیاء ہے, اسراف ہے, وقت کا ضیاء ہے, پیسے کا ضیاء ہے. یعنی آپ کا تکبر دیکھیے نا اس بارے میں, جو آدمی کر رہا ہے وہ اس کا تکبر یہ ہے, اس کی بڑائی اپنے دل میں یہ ہے کہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں کہ میرے لیے لوگوں کو 6-8 گھنٹے نکال کے آنا چاہیے. وہ اپنے گھر کی ساری چیزیں چھوڑیں, وہ دنیا کے سارے کام چھوڑیں, اس میں لوگوں کی جماعتیں نکلیں, نمازیں نکلیں, نکلا کریں, لوگ اس میں جائیں, لاکھوں روپے کا روپیز میں کہہ رہا ہوں, تو کم از کم میک اپ کریں عورتیں اور زیور اور جوڑے بنائیں اور آئیں میری شادی, اور نہ آئے تو میں ان سے لڑوں گا بھی. تو اس سے بڑا تکبر اور کیا کر سکتا ہے آج کے دور میں سوشل لیول پہ, کہ لوگوں پر یہ جبر ہے, آپ نے جبری طور پر لوگوں پر لازم کر دیا کہ لوگ آپ کے لیے کیا کریں, وہ کر نہیں سکتے. اس طرح کی بات ابھی ریسنٹلی جگہ ہو رہی ہے کہ منگنی میں شامل ہونے کے لیے حج کی قربانی دینی پڑ رہی ہے, کہ منگنی زیادہ اہم ہے کہ حج زیادہ اہم ہے, دینی پڑے شاید, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ نہیں دیں گے. جن صاحب کا واقعہ ہے, امید ہے کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں حوصلہ اور جذبہ دیں اور لوگ اس میں انکریج کرتے ہیں, کسی طرح سے راستہ نکل جائے. نہیں, یہ منگنی کیسے چھوڑی جا سکتی, خاندان میں کسی کی آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ تم لوگ کس دنیا میں رہتے ہو بھائی, کب آنکھیں کھلیں گی. چونکہ ابھی اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اس کا ضیاء ہے, اس کا شو آف ہے. ابھی صحت ہے تو بڑا اکڑ ہے اس کی, ابھی وقت ہے تو اس کی اکڑ ہے. یہ چیزیں نکل جائیں گی. الصحت والفراغ, یہ دونوں چیزیں رہتی نہیں ہیں. ایک ایک لمحہ جو گزرتا چلا جا رہا ہے وہ موت سے قریب کر رہا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, برف کی طرح زندگی کی جو ہماری ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. چپ کے رفتہ رفتہ, دم بدم, ہر سانس کے ساتھ, خاموشی سے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. یہ ہر ٹک جو ہے آپ کو آپ کے اگلے ماحول میں لے جا رہا ہے, اگلی زندگی میں لے جا رہا ہے, آگے لے جا رہا ہے. اس لائن کے اوپر آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور احساس ہی نہیں ہے کہ کیا کیا وائے نادانی نہیں, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو ناکامی یہی تھی کہ ساری متاع لٹ گئی, جو وقت تھا وہ لٹ گیا, جو صحت تھی وہ لٹ گئی, توانائیاں, مال سب خرچ ہو گیا دین کی چھوڑ کے دنیا میں. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو نقصان ہوا اس نقصان کا بھی احساس نہیں ہے. یہ جو پوری امت ہے یہ اس احساس سے بھی آ رہی ہے کہ میرا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے. اسی چیز کو آپ مال میں لے لیجئے, فوراً سمجھ میں آتا ہے. پورا خاندان, محلے والا, جاننے والا, انجانے والا, ہر آدمی آپ کو اس کے بارے میں صحیح مشورہ دے گا بالکل ہی. کہ جناب میں نے وہ پیسے لیے تھے اور ماشاءاللہ میرے پاس اتنی سیونگ ہو گئی, یہ بینک میں پڑے ہوئے. تم عجیب آدمی, وقوف آدمی ہو, سال بھر سے تم نے اس پہ رکھا ہوا ہے, تو ضائع, اس پہ تم پروفٹ نہیں کما رہے تو بیکار ہو رہا ہے نا, ضائع ہو رہا ہے. اس کو کہیں بزنس میں لگاؤ, کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے کا کیا فائدہ. ہر آدمی آپ کو یہی مشورہ دے گا کہ تم ضائع کر رہے ہو, اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹو سوچو. آپ کو جو ہے وہ اپنے اس پیسے کو کہیں انویسٹ کرنا چاہیے, آپ اس پہ کوئی پروفٹ مزید کمائیے. اور یہ تو چلیے اونچے درجے کی بات ہے. اس سے نیچے یہ تو کم از کم ایگریڈ اپون ہوگا نا, کہ اگر یہ کہا جائے کہ میرے پاس 500 پاؤنڈ جیب میں تھے, میں بھی دکان گیا اور وہاں سے اپنے لون پہ, جو بنا بنایا بالکل سیٹ لون ہے, لیکن ایسا خیال آیا کہ اسی لون پہ ایک مٹی کی لیئر ایک کنارے پہ اور ڈالیں تو 500 روپے کی مٹی لے آؤں اوپر ڈالنے کے لیے. آپ میں سے کون لوگ کہے گا کیسے سمجھداری کا کام کیا, بنے بنائے لون, اس میں مٹی کی ضرورت نہیں, گھاس وس سب اگی ہوئی ہے, ایسے ہی ایک لیئر اور صحیح مٹی کی, وہ 500 اس نے ضائع کیے یا ضائع نہیں کیے, ضائع کیے, نقصان کیے نا. تو یہ جو کام ہم کرتے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا یہ مٹی کا خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے. 500 کا جائز, میری مرضی, میرے 500 پاؤنڈ ہے, میں اس سے مٹی خریدوں یا کچھ بھی خریدوں, تو خریدنا تو جائز ہے. لیکن کیا یہ سمجھداری ہے یا یہ نقصان ہے؟ نقصان ہے, بالکل نقصان ہے. اور اس کو ہم نقصان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب یہ وقت کی بات آتی ہے, میرا وہ وقت جو جائز کام میں لگے, لیکن ایسے جائز کام میں کہ جس کا مجھے آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو, یا کم از کم دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو رہا. وہ گھاس میں آپ کو لگانی تھی, مٹی آپ نے پھیلائی, اس کے نتیجے میں کچھ گھاس اور اگے گی, ایسی جگہ پہ ڈالی جہاں پہ مٹی نہیں تھی, پکا فرش تھا, تو سمجھ میں آتا ہے وہ مٹی فائدے کی, چلو گھاس ہی اگے گی, آپ کو دیکھ کے آنکھوں کو اچھا لگے گا, آپ کے گھاس کی وجہ سے شاید آپ کے گھر کی ویلیو بھی بڑھ جائے.
آپ کا مالک مکان اگر ہے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے گھر کو مینٹین رکھا, تو کوئی دنیاوی فائدہ صحیح, یا آپ کے خرگوش چلیں گے اس کو. تو یہ سارے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. وہ مٹی لینے کا جواز ہو سکتا ہے, فائدہ بھی اس کا ہو سکتا ہے, تو تب تو ٹھیک ہے. لیکن نہیں بنایا ہے, نہیں وہ ویسے لے کے ڈال دی, یہ درخت کے نیچے ڈال دی جا کے 500 کی مٹی, کیا کوئی حماقت ہے کہ نہیں؟ لیکن دین یہ وقت کو اس طرح کے کاموں میں برباد کرے تو کبھی احساس ہوتا ہے؟ آج کل فٹ بال میں پوری مزے کی بات ہے کہ پاکستانیوں کا فٹ بال سے کیا تعلق, مجھے سمجھ میں یہ نہیں آیا. انگریزوں کی کاپی میں اتنے دیوانے ہیں خدا کی قسم کے, بعض اوقات تو دل چاہتا ہے کہ ان کو پکڑ پڑ کے جو ہے نا جھنجھوڑا جائے کہ کیا کر رہے ہو. نہ کبھی زندگی میں کھیلا, یا شاید کھیلا, کچھ پتہ نہیں, زبردست. یہاں آ کے ایسے انگریز ہوئے ہیں کہ او ہو فٹ بال, آگے فٹ بال ہی چل رہا ہے, کوئی میچ جو چل رہے ہیں اتنی کرکٹ چل رہا ہے, بالکل غلط بات ہے. فٹ بال تو فٹ بال کے اوپر ہمارے ہاسپٹل میں آج کل میں پاگل ہوئی پوری قوم, تو وہ بات چیت اس سے پتہ چل رہی ہے کہ وہ انہوں نے باقاعدہ نقشہ لگایا کہ کیا کیا پروگرام ہوں گے وہ ٹور کا. یورو کچھ چل رہا ہے 2016, تو وہ بورڈ پہ لگایا ہوا بڑا سا ہمارے روم میں سامنے, اور کنسلٹنٹس بیٹھتے ہیں تو صبح شام یہ باتیں. تو اس چیز کا جس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں, اور 90 منٹس دیکھ کے دیوانے ہو جاتے ہیں. یہ مستقل بات ہوتی ہے, وہ کیسا وقت ضائع ہوتا ہے اس پر آدمی سوچے. آپ اس کو خالی مٹی سمجھے, اس میں کوئی حرام کام نہ سمجھے, اس کی آپ کی نماز بھی قضا نہ ہوتی ہے, اس میں آپ کی تسبیحات بھی چل رہی ہوتی ہے اس دوران بھی, سمجھ لیجیے تب بھی. یعنی وہ وقت کتنے اور بہتر کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے. اس میں تو گناہ اس کے علاوہ موجود ہے, بدنگاہی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی تک جو مجھے علم ہے وہ یہی ہے کہ یہاں تک کور نہیں ہوتے ہیں. فٹ بال والے یہاں تک ہوتے ہیں, یہاں تک والے کون سے ہیں؟ باسکٹ بال والے ہے نا, باسکٹ بال والے یہاں تک ہیں, یہ والے یہاں تک ہے, کچھ ایسے ہی, اور کرکٹ والے پورے ہیں. ہمارے بچپن میں ایسے ہی دیکھا تھا, انٹرسٹ نہ پہلے تھا نام ہے, اللہ کا شکر ہے. تو وہ سطر دیکھنا جائے, یا اس کا فتویٰ بھی آپ لوگوں نے اپنی طرف سے لے لیا غامدی صاحب سے یا کسی اور سے, اللہ معاف فرمائے, تو اللہ والے. تو یہ سطر میں شامل ہے نا, گھٹنا. اللہ ہدایت, اللہ ہدایت. تو دین کو خدا کے لیے اس طرح نہ ضائع کرے, دنیا کو اس طرح ضائع نہ کرے, وقت کو اس طرح ضائع نہ کرے, صحت اور اپنی فرصت کو ضائع نہ کرے. تو ابھی جو فرصت ہے, یہ جو وقت ہے, اس کو آپ ضائع کریں. اچھا یہ بھی چلو مان لیا کہ ایک جائز کام ہے. وہ آدمی جو مٹی لایا تھا اس پہ, یہ ہمارے حضرت کی ساری تفصیلات ہیں جس طرح انہوں نے سمجھایا, بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ. وہی آدمی 500 کے سانپ لے آیا, اب کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ یہ تو کھلا نقصان ہے. تو سانپ کا لانا تو سب سمجھتے ہیں کہ نقصان ہے, تو وقت میں حرام کام کو تو سب جانتے ہیں کہ نقصان ہے, لیکن وقت میں مٹی کے لانے کو کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ نقصان ہے. تو سوال یہ کرتے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیا؟ جائز تو ہے, تو پھر کیوں نہ کریں؟ کہتے جائز اور ناجائز مت دیکھا کرو, اصول یہ نہیں ہے. یہ تو اب سڑے ہوئے اور گلے ہوئے دماغوں کی جو ہے وہ پیداوار ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس چیز سے مجھے فائدہ دین میں یا دنیا میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اللہ کے میں قریب ہوں گا کہ نہیں اس سے, ہر وقت کے لیے, ہر لمحے کے لیے. ایسے بزرگ حضرات گزرے ہیں امت کے اندر کہ جب ان سے کوئی سوال کرتا کوئی دنیاوی حوالے سے مسئلہ, تو کہتے ہیں کہ اگر وقت کو روک سکتے تو سوال کرو, ورنہ جاؤ سے بات نہ کرو. میں سوال سننے کے لیے, دنیاوی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. میرا وقت میں اپنے حساب سے دنیاوی بات میں کرتا ہوں, جب مجھے کرنی ہوتی ہے اپنے حساب سے کروں گا. میں تمہارے لیے جو اپنا وقت ضائع کروں, مجھ سے میری آخرت کی بات کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ نکلو ایسے. ٹریننگ کے لیے, سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ وقت ضائع نہ کرو, کہ وقت کو روک لو پھر باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, بہت تھوڑا وقت ہے. جس آدمی کو احساس ہو اور اس کی جان پہ بنی ہوئی ہو, اس سے پوچھیے کہ وقت کیا ہوتا ہے, اس کے لیے کہ لمحہ کتنا قیمتی ہے. تو اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کو گزاریں گے تو فائدہ ہوگا. تو جو وقت رمضان کا گزر چکا اس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے وہ تو آپ خود جانتے ہوں گے, لیکن آگے جو وقت آنے والا ہے اس کو تو کم از کم پازیٹیو اور زیادہ گزارا جا سکتا ہے. ایک روایت میں ایسے آتا ہے کہ جو شخص کہ اس کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو, اچھا نہ گزرا ہو, تو وہ ہلاک و برباد ہو. تو ہر آنے والے لمحے میں اپنے آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی یہ کہ کبھی قناعت نہ کی جائے. تو اس میں تبلیغ والے بڑے اچھا جملے جو چھوٹے چھوٹے سے بولتے ہیں نا, دین پر قناعت دین کی موت ہے, بڑا اچھا جملہ لگتا ہے مجھے. دین پر قناعت دین کی موت ہے, کسی بزرگ نے کہا ہوگا تو لے لیا, وہ بولتے جگہ جگہ. دین پر قناعت نہیں کرو, کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ میں نے انف کر لیا, میں نے دین کا اتنا کام کر لیا, بس کافی, سے زیادہ مجھے نہیں کرنا چاہیے.
جب دل میں یہ خیال آنے لگے کہ میں تو انف کلاسز میں جانے لگا ہوں، بس میں ہفتے میں 3 ہی جاؤں گا، اتنا میں سیکھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، میں یہ کر دیتا ہوں اتنا ہی کافی ہے بس. جب یہ نہ کر رہے ہو، دنیاوی کوئی کام آ گیا، بہت اہم کام تھا، ضروری آ گیا کام، اولاد کی طرف سے آ گیا، بیوی، بالکل سارے کام کیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری کلاسز میں جائیں، نہیں جا سکتے تو نہ جائیں، لیکن یہ سارے کاموں کو کرتے رہے. ہر ایک آدمی کی زندگی اس کے حساب سے وہ جانتا ہے، لیکن اس پہ یہ احساس کر کے نہ کریں. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اب نہیں جاتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اطمینان رکھتے ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہی ہمیں کرنا چاہیے، اس پر افسوس نہیں ہوتا. اس لیے تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ جو وقت میں نے نہیں گزارا دین کے کام میں، جو میں جا سکتا تھا مثال کے طور پہ، وہ میں نہیں گیا ہوں، تو مجھے اس پہ افسوس ہونا چاہیے. افسوس نہیں ہوتا اس پر، بالکل ٹھیک کیا میں نے، مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، جسٹیفائڈ ہوں میں اس میں بالکل. تو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ مجلس جو میری صبح مس ہو گئی آج، اس پر مجھے افسوس ہے. میں نے وہ اس لیے کیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے کوئی اور کام کرنا تھا، یا مجھے یہ تھا کہ اس کے بعد مجھے کچھ کیچ اپ کرنا تھا کچھ اور چیزوں سے، تو ٹائم ذرا ٹائٹ ہو رہا تھا، یا میرا انٹرویو تھا، تو میری پوری مجلس مس ہو جائے، نہیں، جتنی ہو سکتی ہے اتنی تو ضرور حاصل کروں، اور پھر جو نہیں حاصل ہو اس پر افسوس ہو، اس پہ جان نہ چھوٹ گیا. انٹرویو کی بہانے جو ہے کم از کم 1.5 گھنٹے کی چھٹی بھی ہوئی، انٹرویو تو آدھے پون گھنٹے کا تھا، باقی گھنٹے بھی اسی میں نکل گئے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اس پر افسوس ہی نہیں ہوگا. اس لیے افسوس نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا گنوا دیا. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت ضائع ہو رہا ہو یا نہ کام میں استعمال ہو پا رہا ہو کسی مجبوری میں، اس پہ یہ احساس ہو کہ کاش یہ وقت میرا اور اچھے طریقے سے استعمال ہو جاتا. تو ہمیشہ اپنے آپ ابھی بھی ہر کام کو یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے آج دن میں مثال کے طور پہ 5 پارے پڑھ لیے، تو بہت زیادہ، ایک عام غیر حافظ کے لیے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، لیکن یہ سوچے کہ اور لوگ بھی ہوں گے جس سے زیادہ کرتے ہیں، تو شاید اگر ٹائم ملتا تو اور کر لیتا، کاش زیادہ کر پاتا. یعنی کبھی بھی یہ تو ہوا الحمدللہ، اللہ آپ نے توفیق دی، میں نے 5 پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 1 پڑھ لیے، جو بھی، اس پہ خوش ہونا الگ بات ہے، لیکن اس پر قناعت نہ ہو، قانع نہ ہو جائے، خوش نہ ہو کے بیٹھ جائے اس طور پر کہ خوش تو ہو گئے بس انف ہے، اب ٹائم مل بھی رہا ہے تو نہیں کر رہا. صبح 2 بارے پڑھ لیے تھے، آج چھٹی تھی اس لیے، اور آج جو ہے وہ کلاس میں بھی نہیں گیا ہوں میں، تو ٹائم مل گیا، پڑھ ڈالے، تو اب آج تک کوٹا تو ہو گیا. اب ظہر سے لے کے عصر تک 2 گھنٹے 3 گھنٹے سو لیے، اب بھی مزید 2 گھنٹے پڑھے، کیا کریں؟ تب کیا کہنا، ٹائم ضائع کرتے چلو جی، واٹس ایپ پہ لگے رہو، فیس بک پہ لگے رہو، بس پارے تو پڑھ لینا، کہ میں پاگل ہی ہو جاؤں گا، پڑھتا ہی رہوں گا. حالانکہ اس وقت تو چاہیے تھا کہ اب جو موقع مل رہا ہے اس کو اور استعمال کر، کل شاید نہ ملے تو یہ موقع کیچ اپ کر، اور یعنی یا کم از کم یہ احساس ہو کہ میں نے انف نہیں کیا ہے کبھی بھی اپنے اس کام. ہاں اس 2 گھنٹے میں بچوں کو پڑھانا ہے گھر میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی بات صحیح سمجھ میں آ جائے آپ کو، مجھے امید ہے کہ آ رہی ہوگی. یعنی وہ وقت آپ کا جو اللہ کے لیے استعمال نہ ہو رہا ہو، اس پر افسوس تو ہو، یا اس کا احساس تو ہو، ہر وقت نہ ہو، کبھی کبھی تو ہو کہ میرا یہ وقت صحیح استعمال نہیں ہوا، اس سے بہتر ہو سکتا تھا. جیسا پیسے پہ ہوتا ہے، ہر وہ پیسہ جو کبھی ذرا ضرورت سے زیادہ استعمال ہو جائے، 25 میں مل سکتا تھا، یا ڈیل مس کر دی، 2 دن لیٹ ہو گیا، تو آج 25 کی جگہ بھی 30 دینے پڑ رہے ہیں مجھے، تو کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا؟ برگر میل جو ہے یہاں پہ 3 پاؤنڈ کی، وہاں ظالموں نے 4.5 کی لگا دی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بلا وجہ دینا پڑ گیا ان کو 4.5. لیکن یہ کہ افسوس ہوا، اس 1.5 پاؤنڈ کا بھی افسوس ہوتا ہے. 15 پینس پہ لوگ افسوس کرتے ہیں، گھر آ کے لڑتے کھینچتے ہیں ایک دوسرے کو، کرتے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں، میں اس کو یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قدر جو مال کی ہوتی ہے وقت کی کیوں نہیں کرتے؟ یہ وقت اس سے بڑی چیز ہے. حضرت نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، ان کی کتاب ہے متاع وقت کی قدر، وہ ضرور پڑھیں، ان کا درس بھی اس پر ہے، وہ سننے والی چیز ہے. وہ پہلی کتاب ہے متاع وقت کی قدر، وقت جو آپ کا خزانہ ہے اس کی قدر کر لی جائے. وہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں وہ وقت کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے ہم سے. تو وہ کتاب ضرور لے کے پڑھ لیں تو موقع ملے، ورنہ ان کو بیان سنیں. تو وقت کو سیز کرنا یہ بہت ہی اہم ہے. وقت کے بارے میں حضرت نے بڑی اچھی بات فرمائی جو میں کہنے والا تھا، وہ یہ کہ کوئی چیز ایک خاص اینگل سے میں کہہ رہا ہوں وقت سے زیادہ اہم نہیں ہے، کوئی بھی چیز. اس لیے کہ وقت چلا جائے تو واپس نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک چیز کا ریپلیسمنٹ ہے. اس اینگل سے اگر دیکھیں ہر چیز کی ریپلیسمنٹ موجود ہے کسی نہ کسی درجے میں. ایگزیکٹ وہ نہ ہو، ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تو آپریشن ہوا ہے،
ویسا نہ صحیح لیکن اتنا یہ والا زیادہ مڑ جاتا ہے, اتنا نہیں, یہ اتنا ہوتا ہے, یہ زیادہ ہوتا ہے, صحیح نا, تھوڑا سا اینگل میں فرق پڑتا ہے اس سے, تو کچھ مشقت ہے, اتنا نہیں صحیح, کچھ ہے, ایسا نہیں کہ ہاتھ استعمال ہی نہیں ہو پایا, آنکھ نہیں ہے چشمہ لگا ہوا, کچھ ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے, ہر چیز کی ریپلیسمنٹ موجود ہے. ماں مر گئی ہے, خالہ ہے, بڑی بہن ہے, کچھ نہ کچھ ریپلیسمنٹ ہے, کوئی اور شفقت دینے والا ویسی ساس ہے, کوئی اور ہے, باپ مر گیا ہے, استاد ہے, کوئی شیخ ہے, بڑا بھائی ہے, کوئی نہ کوئی چچا, کہیں نہ کہیں اس کی کمپنسیشن ہلکی پھلکی کسی درجے میں ہو جاتی ہے. وقت ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی کمپنسیشن نہیں. اس سے سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کیا ہے؟ وقت تو ہے ہی, اس کے علاوہ ہمارے آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان بھی اگر چلا جائے, اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو, اور وقت ہو تو ایمان واپس آ سکتا ہے, آدمی ایمان قبول کر سکتا ہے. اور وقت نہ ہو, ایمان چلا جائے تو گیا. تو اس اینگل سے دیکھیں تو ایمان بھی اس لحاظ سے وقت کے ساتھ ٹائٹ کیسا ہوتا ہے. یعنی میں کہتے ہوئے مجھے حجاب ہو رہا ہے کہ میں کہوں کہ ایمان بھی وقت سے غیر اہم ہے. خالی میں اس میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ اگر جو حضرت جس طرح سے کہا, حضرت کا انداز بڑا پیارا ہے, تو ظاہر بات تو مجھے اس طرح سے کہنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ ایمان بھی اگر انسان کا چھن جائے, خدا نہ خواستہ کوئی مرتد ہو جائے یا کافر ہی ہو, اور وقت اس کو مل جائے, وقت اس کے پاس انف ہو, تو وہ ایمان بھی قبول کر سکتا ہے. لیکن وقت چلا جائے تو وہ ایمان بھی نہیں قبول کر سکتا, بچے گا نہیں. تو ایمان کی بھی ریپلیسمنٹ دوبارہ ایمان لے آنا ہے. کفر کی ریپلیسمنٹ تو ایمان ہے ہی, ایمان کی بھی ریپلیسمنٹ دوبارہ ایمان. کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو دوبارہ ایمان لا سکتا ہے اگر وقت نے وفا کی بھی. آپ سمجھ رہے ہیں اس اینگل سے وقت کتنا اہم. اور لیکن یہ وہ واحد چیز ہے کہ جس میں کوئی ایکسٹینشن بھی نہیں ہوگی. دنیا کی ہر چیز میں ایکسٹینشن کا امکانی طور پر ہمیں اندازہ ہے کہ ہو سکتی ہے. کوئی محنت تو کر سکتے ہیں, آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں, اپنے طور پر کرنے والے اصل میں اللہ ہی ہیں, لیکن میں اور آپ اپنے طور پر کچھ محنت کرا کے, جوڑ توڑ کر کے مال میں تھوڑا سا اضافہ کروا, صحت میں ذرا سے ایکسرسائز میں لگ جائے, کچھ ذرا سا اومیگا 3 اور یہ سب پتہ نہیں فش آئل اور کیا کیا لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں, اپنی صحت بناتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. امید ہے اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کی بہت ساری دوائیں استعمال کر کے لوگ کچھ نہ کچھ کر لیں. ہر وہ چیز جو آپ امپروو کرنا چاہیں دنیا میں, پاسبلٹی کے درجے میں پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کو امپروو کر لیں. جاب کو, لیول کو, زیادہ بچوں کا شوق ہے تو دوسری شادی, پاسبلٹی ہے, صرف پاسبلٹی صحیح لیکن ہے. لیکن وقت میں کوئی پاسبلٹی ہی نہیں, یعنی آپ اس طرف محنت ہی نہیں کر سکتے. آپ یہ سوچ ہی, کسی انسان کو دیکھا کہ میں انتظار کر رہا ہوں اپنی موت کو مؤخر کرنے کی کوشش نہیں کرتا, اس کو معلوم ہے, یعنی اتنی ڈیسائسولی یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کیٹیگوریکلی کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں, اس کا مشاہدہ ہے کہ اذا جاء لا یؤخر, مؤخر کی ہی نہیں جاتی. اور اسی کو قرآن نے الیقین کہا ہے, موت یعنی, اس لیے کہ ایسی کنفرم چیز ہے. تو وہ وقت جتنا ملا ہے اس سے آگے نہیں بڑھے گا. اس کے باوجود ہماری پریشانی دیکھیے کیسا ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, کیسا ہمیں نفس اور شیطان نے غبن کر لیا ہے ہمارے ساتھ, کیسا معاملہ اس نے کیا ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے غافل بیٹھے ہوئے, اس کی قدر نہیں کرتے. صحت کی اور وقت ان میں زیادہ ہے, وقت زیادہ اہم یقین ہے, کیونکہ صحت کا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں صحت میں افاقے کا امکان بہرحال بہت ساری چیزوں سے اویلیبل ہے کسی نہ کسی درجے میں, لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں. نعم کیا, اس کا تو بئس البدل بھی شاید نہ ہو, بدل ہی نہیں ہے. اچھا بدل کیا ہوتا ہے, برا بدل بھی نہیں. یہ ہوتا کہ چلو بھی 1 گھنٹے میں, دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 12 گھنٹے والا دن مل جائے, جو وہ بھی نہیں ہے, اس سے برا دن بھی بدلا نہیں مل رہا ہے. صحیح نا, دجال والا دن تو لمبا ہو جائے گا, یا تو چھوٹا بھی مل جاتا, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 2-4 دن چھوٹے والے دے دیجیے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. غافل تجھے گھڑیال, بڑی والی جو گھڑی ہوتی ہے, یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو اس پہ بھی حضرت نے بڑی اچھی بات یاد دلائی. مولانا زکریا رحمہ اللہ یہ کہتے تھے کہ پرانے زمانے میں جو گھڑیال جو ہوتا ہے بڑا والا, تو لوگ کبھی کبھی رکھتے تھے کہ چھوٹی والی اویلیبل نہیں ہوتی تھی, تو اس کی آوازیں آتی, اس کی آواز بڑی زوردار ہوتی, ڈم 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 ڈم, کوئی بھی اس طرح کا ایک ریزم چل رہا ہوتا. تو اگر آپ خالی, تو مولانا زکریا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں
حضرت کا اس کا حوالہ تو نہیں دیا، بس بتایا کہ مولانا زکریا نے لکھا ہے شیخ الحدیث صاحب نے. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کبھی تنہائی میں بیٹھا ہو آدمی اور کوئی ایک لفظ اس کے ذہن میں آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ گھڑیال بھی وہی کہہ رہا ہے، ہٹ 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 ہٹ. اب وہ چل کہہ رہا ہے تو چل چل، تو لگتا ہے وہ ردم اسی کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ہر ٹک اس کی یہ کہہ رہی ہے، گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. یعنی ہر سیکنڈ زندگی تیری عمر گھٹا دی. میں نے غافل تجھے گھڑیال دے دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. ہر سیکنڈ یہ شور مچاتا چلا جا رہا ہے نا. زبردست بات. یہ جو لوگ سوچتے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ہمیں آپ کو تو ہوا ہی نہیں لگتی. تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ان کی باتیں سن کے ساری آنکھ سنانا مجھے آسان ہو جاتا ہے. دیکھ کوئی تیاری آج نہیں میں کر کے آیا تھا اور پتہ نہیں تھا کیا بولوں. میں کہ یا اللہ آپ کو جو منظور آپ بلوا دیجیے. تو حضرت کی تقریروں سے یہ فائدہ ہو گیا. ساری باتیں انہیں کی کہیں بھی سنا دی میں نے آپ کو. مولانا سلیم دورات صاحب حافظہ اللہ لیسٹر میں ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارے. ایسے لوگ دنیا میں کم ہی ہیں اور اس درجے کے لوگ اور بھی کم ہیں جن کے پاس آپ جا کے سیکھ سکتے ہیں، جہاں آپ کے لیے مستقل ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. جائیں، سیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ان چند خاص اپرچونیٹیز میں سے ہے کہ جن کو موقع مل جائے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو انشاءاللہ کبھی بھی بدنصیب بدبخت نہیں ہوں گے، ورنہ محرومی. جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں ہائے ان کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی شیخ الحدیث صاحب کے بعد ساتھ کہتے ہیں کاش ان کا وقت مل جاتا. اور علی میاں ندوی کے بارے میں کہتے ہیں کاش ان کا وقت مل جاتا. تھانوی صاحب کے ساتھ کچھ صحبت مل جاتی. کچھ عرصے کے بعد لوگ ان کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو جب موجود ہوں ان سے اس وقت فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. تو وقت بہت اہم ہے. اللہ کی رحمتیں چل رہی ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، مزید چل رہی ہیں. اب یہ پورا عشرہ مغفرت کا ہے، مزید 7 دن دبا دب مغفرت کے لیے اپنے آپ کو. ہم مغفرت پہ پچھلے ہفتے بات کر چکے ہیں بلکہ 2 دن پہلے ہی تفصیل سے. تو وہ سارے پوائنٹ ذہن میں رکھیں جو طالب علم وہاں موجود تھے، اور اس کو بھی کبھی اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کر لیں گے دوبارہ. اور آگے کی تیاری زوردار ہے. اس میں بس آخری 2 منٹ کی بات کہہ دوں پھر کچھ سوالات لے لیں گے. وہ یہ کہ اعتکاف بہت اہم چیز ہے. ساری زندگی ہمارے لیے جو چیز پریشانی کا سبب ہے اب آج کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بہت الجھے ہوئے ہیں. دنیا کی جو زنجیریں ہیں تعلقات کی، بزنس کی، جاب کی، گھر کی، کام کی، اس کی، یہ ٹیکس کو، یہ بل، یہ ریٹرن، یہ ٹیکس ریٹرن، اور یہ کیا دنیا جہاں کے کام آپ دیکھیں تو کتنی پوسٹ آئی ہوتی ہے، کتنی میلیں ہیں. وہ سارے کاموں کو ایک جگہ اگر لسٹ آدمی بنائے تو چھوٹے چھوٹے اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. اور آدمی کا ذہن کبھی اس میں الجھائے، کبھی اس میں الجھائے، کبھی یہ موٹی کرانی، کبھی یہ کرا، بہت ساری چیزیں. اور اس پر نئی بیماری مزید ہم پالے چلے جا رہے ہیں. ابھی فیس بک پہ ہوگی کہ 50 میسج آئے ہوئے. تو اسی لیے ہم تو یہ کرتے ہیں کہ آف رہتا ہے، میسج آتے رہے ہم اپنی مرضی، ہماری کنڈیشن پہ ہم دیکھیں گے. آپ کے میسج کرتے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم اپنے اس پہ دیکھیں گے. لوگوں کا ٹنگ ٹنگ چلتا رہتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد، اندر وہ بل بلاتے رہتے ہیں. نماز میں بھی بل بلاتے رہتے ہیں کہ اب جا کے دیکھو کس کا آگے کون کون آ چکا، کون کون آ چکا. تو اس کو تو بالکل آف ہی رکھنا چاہیے تاکہ اس طرف ذہن جائے نہ. تو خیر یہ سارے زنجیریں علائق ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑ کے ایسا رکھا ہوا ہے کہ ذہن ہمارا یکسو ہونے نہیں دیتا. نتیجہ یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بالکل ذہن کہیں اور، وہ ویسے کہیں اور ہوتا ہے، وہ بالکل اب کہیں اور. قرآن پڑھتے 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 خیال ہے جو میسج دیکھ ہی لیتا ہوں کس کا میسج ہے، وہ ہوا تو. کیونکہ ہم تو اتنے فجٹی ہیں نا، یعنی ہم 2 سیکنڈ بھی کھڑے ہو کے طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے. ہمارا حال وہ خرگوش کی طرح. خرگوش میں بہت بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس خوب مزید خرگوش کو کچھ مٹی جمع ہوگی. ان لوگ ایسے آپ کھول دیں 2 منٹ کے لیے تو ہر لمحے ان کے کان ٹھک 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 یوں ہی ہوتے رہتے ہیں. کبھی گلہری کو دیکھیں، گلہری کو تھوڑا سا آبزرو کیجیے، وہ یوں چلتی ہر لمحے میں. اس کا پورا ایکشن جو ہے وہ روبوٹک اسٹائل میں ہر وقت آنکھ کان ادھر ادھر لگے رہتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے اتنے پریڈیٹرز ہیں کہ میری زندگی ہر وقت خطرے میں. باہر نکلتے ہی خطرے میں، باہر نکلتے ہی وہ ہر وقت چاروں طرف یوں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کہاں سے کچھ ہو جائے. اور ہم ویسے ہمارا حال ہے دنیا میں. ہم ایسے چکا چوند میں لگے ہوئے یوں آئے ہیں جیسے کہ کسی بچے کو دیہات سے اٹھا کے ایک کھلونے کی دکان میں لیا تو وہ مستقل ہر طرف دیکھتے رہتے کہاں ہے کیا ہے کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا. کسی طرح اس کی نظر ٹھہرتی نہیں ہے کیونکہ اتنی ساری چیزیں. ہمارا یہ حال ہے کہ مزے میں کوئی کھانسا تو ادھر ذہن
وہ ذرا سے چھینک لی ادھر ذہن, امام صاحب سے غلطی ادھر ذہن, باقی تو سارا دن کہیں اور گھوم رہا تھا. لیکن یہاں بیچ میں ٹک ٹک, اگر خالی یہ ساری نوائزز لی جائیں اور اس آدمی کے دماغ کی موومنٹ اور آنکھ کی موومنٹ ان کی طرف اس کو ایک گراف بنایا جائے تو ایسا گراف ہوگا کہ بس اب خالی اس کا نقطہ سر بنا ہوا ہے اور چاروں طرف خالی لائنیں جاری ہوں گی. آدمی کہے گا یہ کہاں ہمیں پھنس گیا. اتنے سگنل ہم جو ہے اس کی وجہ سے دماغ میں لیتے ہیں کیونکہ اس کو کوئی کور کرنے والے نہیں. جب اللہ کی یاد آدمی کے دل میں بیٹھ جائے تو یہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے دور ہو جاتی ہیں پوری دنیا سے. اب میں ہوں اور شغل یاد دوست, سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی. میں ہوں اور شغل یاد دوست, اللہ کی یاد کا شغل ہے, سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی. مجھے نہیں کچھ مسئلہ. مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے بارے میں یا کسی اور بزرگ کے بارے میں, تو قادر رائے پوری صاحب کے بارے میں, کسی بزرگ کے بارے میں یہ واقعہ ہم نے کہیں سنا, حضرت سے بھی سنا اور پڑھا بھی تھا کہ ایک دفعہ وہ ٹرین پہ, یہ لوگ سفر پہ ایک شہر سے دوسری جگہ شہر انڈیا میں جا رہے تھے, تو وقفہ ہوا بیچ میں, جیسے ٹرین رکتی ہے تو یہ لوگ رکے, تو ظہر کا وقت ہے, کسی نماز کا وقت تھا, تو نماز کے لیے اتر گیا, نماز پڑھنے لگے. اپنا نماز جب فرض پڑھ کے فارغ ہوئے, سنتیں شروع کی تو سب نے سنتوں میں بھی لگ گیا. اس دوران میں گھنٹی وہ سیٹی بج گئی. سیٹی بجی تو لوگ جلدی جلدی مختصر کر کے بھاگے اور سب بیٹھ گئے اندر. حضرت جو ہے مولانا حسین احمد مدنی یا رائے پوری صاحب جو بھی تھے, وہ اپنی نماز میں لگے. ان لوگوں کو ٹینشن ہونے لگی, یہ تو سنتیں نہیں ختم, یہ پڑھے چلے جا رہے ہیں, کیا نماز کی تو لمبی اگر ہو گئی اور یہ ٹرین چل پڑی تو مسئلہ ہو جائے گا, کیا کریں. تو بہرحال یہ ہوا کہ انہوں نے نماز اپنی اطمینان سے ختم کی اور پھر آئے. ٹرین نہیں چلی تھی, موقع مل گیا ان کو بھی اندر آتے. تو جو ان کا بہت تعلق والا ساتھ قریبی ان کا کوئی خادم تھا, اس نے کہا حضرت آج تو آپ نے ہم لوگ کا دل ہی دہلا دیا, ہم تو بیٹھے تھے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا کریں, آپ کو ڈسٹرب کرنا بھی خلاف ادب تھا, اور ہم کہنے کہ سیٹی بج گئی تھی زور سے 2-3 دفعہ اور آپ جو ہے وہ ہل ہی نہیں رہے, اور ہماری تو حالت یہ کہ سیٹی بجی تو ہم سب فوراً نماز مختصر کر کے بھاگ کھڑے ہیں. تو اس نے فرمایا میری بھی وہی حالت ہوتی اگر میں نے سیٹی سن لی ہوتی جو تمہاری ہوئی. یہ ایک طور پہ لطیفہ لگتا ہے لیکن یہ بہت گہری بات ہے. گہری بات کیا ہے؟ تو سیٹی جو تم لوگ سن کے بھاگے تھے, میں نے تو وہ سیٹی سنی نہیں. میں اللہ کی یاد میں, یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ ہمارے لیے سمجھنے کا ہے کہ میں اللہ کی یاد, مطلب انہوں نے تو یہ بتانے کی کوشش کی کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا, صحیح کیا, میں سن لیتا تو میں بھی یہ کرتا. لیکن وہ خود ان کا مقام یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ ایسا کنیکٹڈ تھے کہ وہ سیٹی جو سن کے پوری قوم بھاگنا شروع ہو گئی, یہ سیٹی ہی نہیں سنی. تو آپ کو اس لیے حیرت ہو رہی ہوگی کہ اس طرح تو کبھی سنا نہ, تو سیٹی جو منہ پہ رکھتا ہے تو ہمیں پتا نہیں جاتا کہ بجانے والا ہے. ہمارے تو نماز میں یہ حالت ہے کہ اچھا لگی بھی سیٹی, اللہ معاف فرمائے. تو ادھر جو ہے حال یہ ہے کہ پتہ نہیں چلا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کہیں تیر لگ گیا, زخم ہو گیا, تو لوگوں نے کہا وہ تیر نکالو, تو نکالنے نہیں دے رہے تھے, بہت تکلیف تھی, ہر دور. تو پھر وقت جب نماز کا ہے تو لوگوں کو نماز میں مشغول ہو جانے دو. نماز میں جب مشغول ہوئے تو لوگوں نے کھینچ لیا, پتہ نہیں چلا. پھر دیکھا بعد میں تو اب سمجھ میں آئے گا کہ جب کنیکشن ہو جاتا ہے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا پیچھے کیا ہے, انستھیزیا لگ جاتا ہے مجھے. تو اعتکاف کا مقصود یہ ہے کچھ عرصے کے لیے آدمی اپنے آپ کو اللہ سے ایسا تعلق میں جوڑ لے کہ دنیا کا کوئی جھگڑا ہی نہ ہو. جب آپ اپنے آپ کو فارغ کر کے لگ جائیں. اچھا اب آج کل اللہ معاف فرمائے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے مسجدوں میں اعتکاف بھی ایسے ہوتے ہیں. مسجد میں اعتکاف ہو رہا ہے, ساتھ بیانات کی ترتیب ہے, لائن سے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ بیانات میں تو ہمارے 1.5 گھنٹہ گزر گیا نا, یہ تو سب آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام آپ کو کہتا ہے اتنی دیر قرآن پڑھنے کے لیے, تو سب کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے, کسی کے کولے میں درد شروع ہو جاتا ہے, کسی کو جو ٹیک لگانے کی ضرورت پڑتی, کسی کا وضو ٹوٹ چکا ہوتا. مطلب ایک کوفت ہوتی ہے, اور نہیں تو بات کرنے کا یہی بہانہ کہ سنی بھائی یہ کیسے پڑھتے ہیں, ذرا یہ بتا دیں. مطلب کچھ تو ہوئی, 1.5 گھنٹے سے پورے قوم خاموش بیٹھی ہوئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1.5 گھنٹے میں خالی قرآن پڑھتا رہوں. یہ تو بڑا مشقت کا کام ہے, کیونکہ ہمارا مزاج ہے نہیں کہ ہم تنہائی میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھ سکتے ہو. اعتکاف میں یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے اب یہ کہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں, یہ بھی نہ ہو پائے فائدہ. بیچ میں تقریریں کر کے, مختلف چیزیں اناؤنسمنٹ کر کے, یا لوگ آپس میں دینی ڈسکشن میں لگ جاتے ہیں, بحث و بحثیں فقہی مسائل پہ, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہاں پہ یہ سب کام کرنے کا نہیں ہے. ایک ساتھ تو میں نے اعتکاف میں دیکھا باقاعدہ اخبار لے کے بیٹھے, اخبار پڑھ رہے ہیں اعتکاف کے اندر. میں کبھی باہر تو میں یہ اعتکاف میں تو کہنے لگے کہ نا باہر کی خبروں سے بے خبر نہیں رہ سکتا نا آدمی. اور اس لیکن یہ ذرا پرانی بات ہے, تو زمانے فون نہیں ہوتے تھے, تو یہ اچھا آسانی تھی.
اب تو فون ٹھگاٹھک ٹیکسٹ جا رہے ہیں, یہ لے آؤ یہ لے آؤ, ابا کا یہ آرڈر ہے, اماں کا یہ آرڈر ہے, فلاں نے یہ کام کروایا, ان کے لیے فلاں کی یہ دعائیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ, ان کے لیے دعا کرتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا, جو بھی کام ہے سارے کام ٹیکسٹ پہ ہو رہے ہیں. آپ کا یہ لیٹر آیا اس میں یہ مجبوری, تو دنیا سے آپ کٹے ہی نہیں, تو اللہ سے کیا آپ کی یاد بنے گی. اور لیسٹر میں جب آپ جاتے ہیں اعتکاف میں تو کیا کرتے ہیں, انٹر ہوتے ہی آپ کا موبائل, اور یہ نہیں کہ آپ آف کر کے رکھ سکتے ہیں, آپ رکھ ہی نہیں سکتے, آپ کو ڈائریکٹ وہاں جمع کرانا ہے اپنے نمبر کے. ابھی کتنا بڑا پینفل کام ہے ان کے لیے, بلا وجہ 800 لوگوں کے فون رکھے ہیں, ہو جائے کچھ مسئلہ ہو جائے, حساب سے نمبر لگائے واپس کریں, بندے اس پہ کھڑے کیے ہوئے چار نہیں, کیونکہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو اندر سے کچھ ہوتا رہے گا. چیک ایک کر تو دیکھو, اس کو ذرا باتھ روم میں ہی دیکھ لیتا ہوں جلدی سے, تو وہ ہو ہی نہ. جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ بالکل فارغ ہے, فرصت. اور اب میں ہوں اور شغل یاد دوست پھر ہوتا ہے, صحیح کہا, سارے جھگڑوں سے فرصت وہاں ہوتی ہے. تو جہاں ایسے کام ہوتا ہے تو وہ کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دن کا اس میں یہ کہ فقہا نے لکھا کہ اعتکاف کی کم سے کم مدت کیا ہے, تو کہا بھائی ایک دن ہے کم از کم. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے اور فقہا کی بھی, لیکن اس میں امام محمد رحمہ اللہ کی رائے پر فتویٰ ہے, وہ یہ ہے کہ اعتکاف ایک لمحے کا بھی کیا جا سکتا ہے. نفلی اعتکاف کی بات ہے, سنت و ضریبت ہے وہ جو 10 دن کا ہے نا, ایک لمحے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. اس لیے پھر معمول یہ رہا ہے علماء کا, بزرگوں کا, بڑوں کا, مسجد میں داخل ہوئے اور اعتکاف کی نیت, انٹر ہوتے ہی دعا کرتے ہی نویت سنت الاعتکاف, نفل اعتکاف کی نیت کر لی, ہو گئی. تو مسجد میں بیٹھے تو جتنا لمحہ وہاں گزارا وہ اعتکاف کا ثواب بن گیا. 1 منٹ 2 منٹ نماز ہی پڑھی خالی, آ گیا, تو اعتکاف کا ثواب بھی ساتھ ساتھ ڈبل ہوتا جاتا ہے, جمع ہوتا جاتا ہے. تو یہ معمول تو ہونا ہی چاہیے. اب یہ ہے کہ آخری دن ہے خاص طور سے, تو جتنا ٹائم ہو, عصر کے بعد گئے تو وہ قرآن جو آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں, گھر میں اگر خالی قرآن ہی پڑھنا ہے تو گھر میں کیوں پڑھنا, مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے. اگر نماز کے ساتھ ٹائم ہو سکتا ہو تو نماز پڑھی عصر کی, بیٹھ جائیں مسجد میں. گھر آ کے آپ کو تو مجھے پتا ہے کوئی افطار نہیں بنانی, سب ڈھکوسلا ہی ہے کہ آپ ہیلپ کرتے ہوں گے بیوی کو, کہتے ہیں کرتے ہوں گے, تو وہ اس کے لیے تو بڑا ٹائم ہے, 7:15 بجے 7:30 بجے ہے تو 8 بجے تک 15 منٹ 20 منٹ نماز پڑھ کے ہی جو کرنٹ لگتا ہے کہ مسجد چھوڑ کے بھاگے باہر, تو بھائی بیٹھے رہو, اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ. کوئی کام نہ ہو, کام ہوتا تو غلط بات ہے. یعنی یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعد لوگ کہیں گے خود بھی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں ویسا کے بعد, تو وہ بھاگنے کی وجہ ہماری تو وہاں پہ قرآن سنانے کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ تیاری یہ تراویح کی, تو وہ اس سے غلط ایگزامپل مت لے لیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن اور وقتوں میں جہاں موقع ہو مسجد میں اس کا اپنا معمول بنا لیں. ایک وقت میں نہیں بھی کر سکتے, جب کر سکتے, ظہر کے بعد. آج جیسے ظہر کے بعد اگر نیند پوری ہو چکی تھی صبح سے تو کچھ دیر مسجد میں گزارنا چاہیے تھا. آئندہ چھٹیاں آ رہی ہو تو اس میں, اور چھٹیاں لیں. کتنے لوگوں نے رمضان کے دنوں میں چھٹیاں لی ہیں اس نیت سے کہ اس میں عبادت کریں گے, لی ہیں کچھ چھٹیاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کس نے یہ ساری چھٹیاں ماشاء اللہ, ورنہ باقی ساری چھٹیاں کسی رکھی ہیں, وہاں گھومنے جائیں گے, پاکستان جانا ہے نا, تو کیا پرائیورٹی آپ کی کیا ہے پتہ چلتا ہے, ہنی مون پہ جانا ہے نا, جب بیگم کو خوش کرنے کے لیے فلاں جگہ گھومنے کا کہاں ہے, فرانس جانا ہے یا جہاں بھی جانا ہے, اپ نارتھ جانا ہے, یہ سارے پلان ہیں, ان سب میں سب چھٹیاں ہوئی ہیں. رمضان کے لیے چھٹیاں تو ضائع لگتی ہیں, رمضان میں چھٹیاں بھی, رمضان میں بھی چھٹیاں لے نہیں. ایک صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی رمضان میں چھٹی تو بڑی مشقت ہوتی ہے, لمبا روزہ زیادہ لگتا ہے, کام میں پتہ نہیں چلتا. یہ آدمی کس قدر بد نصیب ہے نا, عجیب سی بات نہیں ہے. یعنی وہ روزے کو کاٹ رہا ہے, اللہ نے تو کھینچ کے زبردستی اس کو اس اپرچونٹی میں ڈال دیا کہ اس سے کچھ سیکھ لے, اور وہ اس کو کسی طرح قطع کرنے پہ تو بھائی میرا ذہن اس طرف نہ جائے, رمضان پتہ نہ چل جائے کہ مجھے کہ رمضان میں ہوں, میں آنکھیں بند کر کے خاموشی جاؤں گا, ٹٹولتا دوسری طرف سے باہر نکل جائے. کیا عجیب حال ہے خدا کے قسم. تو وہ لگتا ہے روزہ, تو میں تو پہلی دفعہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی تو کہہ چکا ہوں کہ روزے میں رمضان میں تو روزہ لگنا ہی تو مطلوب ہے. روزہ لگے تو تلاش کرتے تھے, ہمارے آپ کے لیے تو اس میں بڑی یہی تو یہی وہ ہوا ہے جو چل رہی ہے, اسی ہوا سے بچ رہے, بھاگ رہے, تو اس سے بھاگے نہیں. چھٹیاں لینی چاہیے تھی, قاعدے سے یہ ہونا چاہیے تھا, یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ جمعے کو فارغ چھٹیاں لے لیں, جمعے آخری عشرے کی پوری چھٹی ہونی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی اعتکاف کیا ہی نہیں, ایک لمحے کا بھی نہیں کیا. کوئی ہاتھ اٹھائے جس نے کبھی اعتکاف نہ کیا, کبھی نہیں کیا اعتکاف, سب نے کیا اکثر, ہے نا, اکثر لوگوں نے ماشاء اللہ کیا, جو اچھی بات ہے. سنت اعتکاف کسی نے نہ کیا, وہ ہاتھ اٹھایا جائے. 10 دن کا اعتکاف نہیں ہوا, میجورٹی میں 10 دن کا اعتکاف نہیں ہوا. کتنی سال گزر چکے ہیں, 25 سال سے کم, 15 سال سے کم تو کوئی نہیں رکھا. اتنے سال گزر گئے ہوں اور ہم نے زندگی میں کبھی اللہ کے لیے نبی کی یہ سنت پوری نہ کی. جبکہ
جبکہ یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ آپ جب اعتکاف یہ سنت نہیں ہے، خالی اعتکاف سنت نہیں ہے، اعتکاف کے 10 دن وہ سنت کے اعتکاف، سنت کا اعتکاف کہلاتا ہے، لیکن اعتکاف خود ہے کیا؟ شرعی حکم اس کا کیا ہے؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب کہ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگوں پر فرض ہے، ایز لانگ ایز کہ کسی نے نہ کیا ہو تو سب پر برابر فرض ہے. پھر فرض ہے، ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو. تو یہ وہ کام ہے جو آپ پر اوبلیگیٹری تھا، جو آپ کو کرنا ہی تھا. اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ چلو تم سارے نہ کرو، ایک بھی کر لے گا تو ہم سب کی طرف سے مان لیں گے اس کو. کوئی بھی نہ کرے تو ہم سب پہ عذاب ہوگا، برابر گناہ ہوگا فرض چھوڑنے کا. تو جو دوسرے کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ محلے سے پانی لانا ہے آگے سے، اور پورے محلے کے جو 4 گھر ہیں 5 گھر ہیں ان سب میں پانی پہنچانا ہے. ہر آدمی کی باری لگی ہوئی، سب لا کے لگا رہے ہیں. اس گدھے کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے بھی کسی دن جا کے پانی لانا چاہیے، کہ میں بھی کسی کی طرف سے حق ادا کر دوں. یہ سب وہ پانی لے کے پی رہا ہے. اس اعتکاف سے اس کا عذاب جو ٹلا ہے اس پہ خوش ہو کے بیٹھا ہوا کہ میری، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بلکہ اس پہ سے عذاب ٹلا ہوا. پانی کہاں سے آ رہا ہے پتہ نہیں، تو ہم تو روزانہ کھولتے پانی مل جاتا پی لیتے. بھائی لوگ کھینچ کے لا رہے ہو پیچھے سے، کبھی آپ بھی نکلے؟ ہمیں تو احساس ہی نہیں. تو یہ آدمی آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ اس میں اس طرف ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی آدمی یہ معاملہ کر رہا ہو تو کبھی پانی پلٹ کے لانے کی کوشش نہ ہو بلکہ ضائع کر رہا ہو، تو کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ تو یہ جو اعتکاف کرتے ہیں آپ پر احسان کرتے ہیں، یا کبھی سب ایک اپنی گردن چھڑانے کے لیے آپ پہ بھی کام کر دیتے ہیں، احسان کر دیتے ہیں. تو آپ کو یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے، اس گاڑی کو دھکا لگانے میں ہمارا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. ہمارے پاس ٹائم نہیں، اس لیے یہ فرض کفایہ 10 دن کا ادا کرنے سے ادا ہوتا ہے کہ 10 دن کا ہی، وہی پورے 10 دن اگر کسی نے بھی نہیں ادا کیا تو سب گناہگار ہوں گے، پوری بستی پہ عذاب ہوگا. سمجھ رہے اس کی اہمیت؟ تو یہ نہیں کہ آپ کی مرضی چل رہی ہے اور نہیں چل رہی ہے، کرنا ہے کرو بھائی، ٹھیک ہے. کسی کی مجبوری ہونا کا الگ بات ہے. ایک آدمی نوکری ایسی کرتا ہے کہ جس میں وہاں چھٹی ہے ہی نہیں اور وہ پیسے ملتے ہی کام کرنے پر ہیں اور اس کے پاس گزارا اس کا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا کم اس کے پاس مال ہے، کوئی سیونگ نہیں. لیکن آپ وہ چھٹیاں آپ کو تو یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہیں، اور وہ چھٹیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اللہ تللوں کے لیے، اس کو آخرت کے لیے نہیں رکھنا چاہیے. ہے نا محرومی؟ کتنی محرومی ہے. اگر اب تک اس کا احساس ہوا نہیں تو بھی محرومی ہے کہ کیوں احساس ہی نہیں ہے. کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. جو چیز ضائع ہو رہی ہے، وقت جا رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، جو میں نے نہیں کیا اس پر افسوس ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں بہت ساری اس میں باتیں کہاں سے ہو گئی، جمع ہو گئی، جو آ رہا ہے میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہلواتے جائیں جو بھی. تو بس صحیح ہے، بس اب ختم کر دیتا ہوں. تھوڑا سا عورتوں کے بارے میں رمضان میں کیا بہت اچھا ہو گیا. تو وہ اسی اعتکاف سے متعلق اب عورتوں کو وہی سارے کام کرنے جو مردوں کرنے والی بات ہے، لیکن خاص دنوں میں اب وہ ان کا روزہ بھی گیا، ان کی نمازیں بھی گئی، تو ان کو چاہیے کہ خاص اہتمام کر کے وضو کرے 5 وقت کی نمازوں کے لیے جیسے وضو کرتی ہیں، اور کسی ایک کنارے پر باقاعدہ بیٹھ کر اپنی تسبیحات کرے. بنا لے کہ بھی میری نماز میں مجھے 10 منٹ لگتے تھے، 15 منٹ لگتے تھے ظہر میں، تو ظہر میں اب ظہر تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس 15 منٹ میں یہ عام حالات میں بھی معمول ہونا چاہیے. رمضان میں ہی نہیں لیکن رمضان میں اور زیادہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اب میں وہیں پر اپنا قرآن نہیں پڑھ سکتی تو قرآن میں مجھے 1 گھنٹہ لگتا تھا سارے دن میں 1 گھنٹہ نکال سکتی ہوں. تو اب میں یہ کروں گی کہ 1 گھنٹہ جو نماز کے لیے نکالتی تھی وہ نماز کے لیے نکالوں گی، لیکن وہ بیٹھ کے تسبیحات کروں گی. وہ جو قرآن پڑھتی تھی 1 گھنٹہ، وہ 1 گھنٹہ ایکسٹرا نکلے گا. تو میرے اس طرح سے 2 گھنٹے تو یہ عبادت کے ہو گئے. باقی وقت میں اور کیا کروں؟ کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے سارے لوگ تو لوٹ کے لے جا رہے ہیں نیکیاں، سارے موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سارے مرد کہاں نکل کے آگے بڑھ رہے ہیں، میں تو بالکل پیچھے رہ گئی. میں اس کو کیسے کمپنسیٹ کروں؟ تو مجھے اور کچھ اضافی کرنا ہے، تو اس پہ ایکسٹرا جو کرنا ہے مجھے یہ کرنا چاہیے تاکہ مجھے ایڈیشنل ثواب ملے. روزہ میں نہیں رکھ رہی ہوں، کھا پی رہی ہوں، لیکن تو اس کو ایسے اور کیسے بہتر کروں؟ کسی اور دن کے کام میں لگ جاؤں، کسی سے کہوں آپ کی کوئی اور مدد ہے میں مدد کر دوں، وہاں جا کے اس کی ہیلپ کر دی، جو بھی کر سکتے. یعنی اضافی کاموں کو سوچیں، انفاق کریں، وہ پیسہ نکالیں. کیونکہ میں روزے میں یہ عبادت تو نہیں کر سکتی قرآن پڑھنے کی، میں یہ عبادت تو نہیں کر سکتی نماز پڑھنے کی، لیکن میں انفاق کی عبادت کر سکتی ہوں، تو میں اس میں زیادہ انفاق اللہ کی راہ میں کروں. یعنی کمپیٹ کریں. سارے مرد لوٹ کے کہاں تک چلے جا رہے ہیں؟ آپ کی تراویح بھی جا رہی ہے، آپ کی نمازیں بھی جا رہی ہیں، آپ کا قرآن بھی جا رہا ہے، روزہ بھی جا رہا ہے، تو آپ کو بچا کیا سوائے افطار بنانے کے؟ وہ بھی اچھا کام ہے، اس پہ بہت ثواب ہے اگر دل جمی سے اور اچھے جذبے سے کر رہی ہے اور خوش کرنے کے لیے، مجبوری میں نہیں.
پھر بھی ثواب ملے گا, مجبوری سے کر رہے ہو تب بھی, لیکن زیادہ اچھے جذبے سے کریں گے تو زیادہ ثواب ہو جائے گا. تو پھر افطار زیادہ بنائیں, محلے میں بٹوا دیں کہ بھائی میری وجہ سے 10 لوگ اگر روزہ کھول لیں گے تو ان 10 کا ثواب مجھے مل جائے گا. حدیث میں آتا ہے جس کو روزہ کھلایا اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی سے, تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو اس نیت سے کریں کہ میں ذرا 10 لوگوں کو بھی, میں خاص دنوں میں یہ 10 لوگوں کے روزہ کھلواؤں گی. ایک سوال آ رہا ہے کہ جو عورتیں چھوٹے بچے ہیں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں, نقطے ہی نکال پاتی ہیں, تو وہ کس طرح سے ثواب حاصل کریں انسان؟ اصل میں بچوں یہ آپ کو اسمارٹ ہونا پڑتا ہے. بچے کے لیے وقت نہ نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ بچہ کیا کر رو رہا ہے بچہ, تو اگر روتے ہوئے بچے کو کیا کر رہی ہیں آپ, گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے نا, تو گود میں لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہاتھ کی تسبیح ہلانے میں کیا پریشانی؟ بچے کو اگر آپ ہلا رہے ہو یوں کر کے ایک ہاتھ سے بچے کو, ہاں بیٹا بیٹا اللہ اللہ کرتے ہو, تھوڑی دیر بعد وقفے میں انگلیاں چلتی رہیں گے تسبیح کی, تو اس کون چیز روکتی ہے آپ کو؟ استغفار کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ درود شریف پڑھتے رہنے سے, چھوٹا درود پڑھتے رہنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ چلتے پھرتے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو آپ کے لیے مشقت ہے بچوں کی وجہ سے, لیکن وہ چیزیں تو کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی نہیں کرتے, بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس کو ایکسکیوز نہ بنائے, بلکہ کہے کہ یہ پھر میرے لیے اپرچونٹی ہے. کیوں کہ یہ بچہ جو مجھے تکلیف دے رہا ہے اس وقت, یا میرا ٹائم ویسٹ کروا رہا ہے, اس کے ٹائم کے ویسٹ کروانے کی وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم زیادہ ہے, کیونکہ مجھے اس وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہے اور غم ہے, اور مشقت کی وجہ سے میں تھوڑا بھی کروں گی تو ثواب زیادہ ملے گا. تو میں اب یہ کرتی ہوں کہ اس ٹائم کو بہت اچھا یوٹیلائز کرتی ہوں, تو اور محنت کر کے اس کو اپرچونٹی سمجھ کے سیز کریں, کیونکہ مشقت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس میں زیادہ اجر ہوتا ہے. تو اور بڑھ بڑھ کے کرے کام, خوب بڑھ بڑھ کے کرے کام. یعنی میں تسبیحات نہیں چھوڑوں گی. اب میں عام دنوں میں 500 کرتی تو 1000 کروں گی, 1000 کرتی تو 2000 کروں گی. جتنی بھی تسبیحات, میں ایک رف بتا رہا ہوں, جس کو جتنا معمول ہے اضافہ کرتا جائے, ان لمیٹڈ حساب چلتا رہے اس کا, کہ نہیں یہ میرا ایک حساب ہے, میں اتنا کروں گی اور کروں گا. جس کے پاس جو مصروفیت ہے, چلتے پھرتے ہوئے, اٹھتے بیٹھتے ہوئے, تسبیحات سے تو پابندی نہیں. اسی طرح نیکی کے اور کوئی کام کر سکتے ہیں, جس وقت بچہ فارغ ہے اس وقت کریں, اور یہ دیکھیں کہ بچے کا میں ٹائم کو ایڈجسٹ کیسے کر سکتی ہوں. ہوتا ہے کہ جس وقت بچہ فارغ ہوتا ہے آرام کے لیے, اس وقت ہم لگ جاتے ہیں صفائی میں. ساری اہمیت کے کام اس وقت جو ہے ہم وہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں, وہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ٹائم ہے, اس میں اب مجھے ٹائم مل گیا ہے نوافل کا, تو 4 دفعہ تہجد میں نہیں پڑھ پاؤں گی, اس لیے کہ بچی اس وقت روتی ہے. تراویح میں مجھے 4 کے بعد یا 8 کے بعد یا 10 کے بعد جو ہے بچہ پریشان کرنا شروع کر دے گا, یہ روٹین ہو گیا, پتہ چل گیا, اندازہ ہو گیا. اس کا مطلب کہ میں 10 تراویح پڑھوں گی تو اس کے بعد ٹائم نہ مل پائے, تو وہ جو 10 رہ کے جاتی ہیں تو اس کی جگہ تراویح نہ صحیح نفل اور تو پڑھ سکتی ہیں, اس وقت نفل پڑھ لیتی دن میں. اس وقت بچے دونوں سو رہے ہیں, صفائی بھی ہو گئی, کام ہم زیادہ نہیں کرنا ہے, تو اس وقت میں بیٹھ کر میں بھی سو جاتی ہوں. اس وقت سونے کی ضرورت تھوڑی بھائی, اس وقت اگر تھکاوٹ ہو بہت زیادہ تو کیا الگ بات ہے, لیکن وہ وقت تو یوٹیلائز کرو اور پازیٹیو کسی چیز میں, اس وقت قرآن پڑھ لو. اور پھر جب بچہ سو رہا ہے تو اس طرح آپ بھی سو جائیں. اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ تھکاوٹ ہے اور اسی وقت سونا ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیے, یا بچہ اس وقت کھیلتا رہے, اپنے اوپر لٹا لیجیے. تو یعنی ٹائم مینیج کیجیے, اس کو اپرچونٹی سمجھ کے سیز کیجیے اور اس کو چلائیے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے اعتکاف عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے, جیسے بتایا کہ 1 لمحے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. وہی وضو کیا, بیٹھ گئے, اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے, ان کا اعتکاف ہو گیا. اس دوران میں بچوں کے کام بھی کرتے رہے, اعتکاف کی نیت وقفے میں بیٹھتے بھی رہے. یعنی یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن بیٹھ جاتے تھے پوری امت کو ادھر چھوڑ کے کہ اس وقت مجھے اپنے رب سے خالی تعلق بنانا, اور آخری سال آپ نے 20 دن کیا اعتکاف, خاص اللہ سے تعلق. یہ بہت بڑی سنت ہے, جو بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم لوگ محروم ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی مستقل اعتکاف کیا اس طریقے سے ہر سال رمضان میں, اور ہم ایک دفعہ بھی نہ کر رہے. سوچ کے پہاڑ لگتا ہے نا, اعتکاف 10 دن, اندر سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ جو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے, ایسا نور محسوس ہوتا ہے, ایسا اچھا وقت گزر جاتا ہے. وہ سب جانتے ہیں جو لوگ کہیں ان کو جان کہ وہ وقت جو ہے کیسا قیمتی گزرتا ہے پھر ماشاء اللہ. وہ آپ بعد میں اس کو ریگریٹ کرتے ہیں. جو اسی لیے جو ایک دفعہ اعتکاف کرتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ دوبارہ نہ کرے, مزید کرتا ہے, وہ بار بار کرتا ہے, کیونکہ یہ وہ مزہ ہے کہ جو آپ چکھنے کے بعد ہی محسوس کر سکتے ہیں. کہ آپ کو قرآن کا ایک معمول تھا, دیگر معاملات اچھے ایسا گزرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, سارے جگہوں سے جو فرصت ہوتی ہے نا وہ لطف چھوڑا. تو اپنے لیے بنائیں, اگر اب تک نہیں بنایا تو آئندہ سال کے لیے بنا لیجیے. اس سال نہیں ہو سکتا تو سال کو جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں, اور آئندہ سالوں میں ذرا اہتمام کریں. تو اگلے سال جب سوال ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ سب کے ہاتھ اٹھیں کہ ہم سب اعتکاف میں, پوری ٹیم اعتکاف میں ماشاء اللہ. سب ایک اکثریت اس میں سے, کیونکہ آپ سب ایک جگہ تو کام کرتے نہیں کہ آپ نے چھٹی لی تو ان کو نہیں ملے گی,
सब अलग अलग काम करते, अपनी अपनी जगह में छुट्टी ले, सही है ना। तो प्लानिंग करें, प्लानिंग करेंगे तो फायदा होगा। इसमें फौरन ये ख्याल आ जाता है कि बच्चे घर में होते हैं, असल में उनके लिए मुश्किल हो जाता है स्कूल से लाना ले जाना, लेकिन चलती जाने में नहीं होता है मसला, इसलिए कि वो संभालने के लिए और लोग होते हैं। तो दिन के लिए भी समझ सकते हैं, ये एग्रीमेंट कीजिए, बेगम से कहेंगे भाई देखो ये तुम काम इस दफ़ा मेरे लिए अगर ये काम जिम्मेदारी ले लोगी तो उसका सवाब इंशाल्लाह तुम्हें भी बहुत मिलेगा, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें 10 दिन किसी और को फारिग कर दूंगा, मैं छुट्टी उसको बकरिया जो 10 दिन है वो लूँगा, तो मैं बच्चे लाऊंगा ले आऊँगा, सारे काम मैं कर लूँगा, उसमें तुम कहीं चले जाना, कोई और इबादत तुम अपने घर के अंदर इत्तिकाफ़ में बन जाना नफली। यानी आपस में ये डील करें। और ये जो बीमारी हमारे यहाँ पैदा हो गई है कि मुस्तकिल हर रोज़ घर में ही रहना, ये कोई मामूल नहीं रहा पिछले लोगों का, ये आज की बीमारी है जो मैं तो बीमारी समझता हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ करते नहीं है, दिन की खिदमत काम में लगते नहीं है, तो इसलिए हमें अल्लाह ताला ने ये जिल्लत हम पर डाली के पड़े रहोगे, घर में बैठना चूड़ियाँ पहन के तो बैठे रहो, जब दिन का काम नहीं करते तो एक दिन भी गायब होते तो फिर बीवी तुम्हें बताएगी। पहले लोग क्या करते थे, 6-6 महीने साल 2-2 साल के लिए निकल गए, 10-10 साल तक लोग नहीं आते थे दीन सीखने के लिए निकले। इमाम बुखारी, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इन लोगों की जब जिंदगियाँ पढ़ेंगे तो आपको हैरत हो जाएगी कि घरों से निकल जाते तो पता नहीं, तो कोई इत्तला खबर नहीं कि बीच में खुतूत चल रहे हैं, बाकायदा कोई इत्तला नहीं, पता नहीं, आए तो आए नहीं आए, कई सालों के बाद पता लगे, कोई काफिला वहाँ से गुजरा उसने बता दिया, अच्छा आप वापस वहाँ जा रहे हैं, तो बता दिया इमाम मुस्लिम का कि वालदा को कि हाँ वो भी खैरियत से है, अभी आने का अभी पता नहीं, अभी यहाँ से तो नहीं सब, अब यहाँ से मैं मिस्र की तरफ जा रहा हूँ, तो नहीं समझ मिस्र पहुँचेगा, कितने अरसे रहेंगे, अल्लाह वाला नमाज इतने शीयों का सबसे दीन सीखना है, सबसे हदीसें ले ली। इमाम बुखारी ने 1080 शयूख से दीन की हदीसें सीखी, हदीसें जमा की, ये एक ही वक्त में नहीं कि वहाँ पे गए तो उन्होंने अपनी 500 जमा करके रखी हुई थी, आपको एज इट इज दे दी, नहीं, उनके पास कई महीनों साल रुके, सीखा जितना उनसे सीख सकते थे, फिर दूसरी जगह पहुंचे फला जगह, फिर वहां से पता चला कि यहाँ पर एक और शेख भी मौजूद है फला जगह, एक एक शहर के 2-2 3-3 दफा जो है दौरे की अपनी जिंदगी में। तो साथ बेगम को ले लेकर घूमते थे या घर आ देते रोजाना रात को। तो मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम तो चूंकि घर में रहते हैं अपने अपने तौर पर तो ठीक है, तो इसमें कुछ वक्त तो निकालें, 10 दिन की ये कुर्बानी, और अपनी दुनिया के लिए आप ये काम करते हैं माशाल्लाह, बहुत खूब करते हैं। जॉब की तरफ से अगर ये काम आए तो सब छोड़ के जाते हैं, ना बेगम को तकलीफ होती है ना आपको तकलीफ होती है, इसके लिए दुनिया मिल रही है, और आखिर की चूँकि अहमियत नहीं है तो जारी बात है। तो वक्त और सेहत हमने गबन होने से बचाने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।